جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آج کے پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں حافظ وجاہت حسین حنفی. میں ان کا شکر گزار ہوں کہ آج کی اس پروگرام میں تشریف لائے. کیسے ہیں حافظ صاحب؟ جی الحمدللہ تعالی سیدی. السلام علیکم. ماشاءاللہ آج آپ کا نیٹ ورک بہت اچھا ہے. اچھا چلے الحمدللہ، اللہ کے راستے چلتا رہے بس. بے شک نیٹ ورک چلتا رہے. ابھی ایک صاحب نے ہم سے سوال کیا آپ کے آنے سے پہلے، حدیث موضوع اور حدیث ضعیف میں کیا فرق ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. میں چاہوں گا کہ آپ بہت آسان لب و لہجہ اختیار کریں تاکہ عام طریقے سے لوگ سمجھ جائیں. اچھا ٹھیک ہے. حدیث ضعیف میں اور حدیث موضوع میں بنیادی فرق یہ ہے کہ جو حدیث ضعیف ہوتی ہے یہ ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ہی ہے. اس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہی کیا جاتا ہے. صرف اس کے بیان کرنے میں راوی سے غلطیاں ہو جاتی ہیں تو اس کو ضعیف کہتے ہیں، جبکہ موضوع سرے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ہوتا ہی نہیں، نہ اس کو منسوب کیا جاتا ہے. تو یہ بنیادی فرق ہے ان دو چیزوں کے اندر. ضعیف میں مسٹیکس ہوتی ہیں اور موضوع تو کلام ہی نہیں ہوتا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. نہیں، موضوع میں اگر کلام نہیں ہوتا تو آپ دیکھیے کہ صاحب روح البیان نے، روح المعانی نے بہت سی ایسی حدیثیں نقل کی ہیں جو موضوع ہیں اور اس کا کہا ہے کہ حدیث رسول ہے، تو منسوب تو ہوا نبی کی طرف. ہاں وہ غلطی سے منسوب کر دیا جاتا ہے، وہ غلطی سے منسوب کر دیا جاتا ہے اگرچہ روح البیان میں ہو، کیونکہ عمومی طور پر جو مفسرین اکرام ہیں چاہے وہ رازی ہوں یا زمخشری ہوں، یہ محدثین نہیں تھے، حدیث کے عالم نہیں تھے. تو جب یہ لوگ روایات کرتے ہیں تو روایات کے اوپر پھر محدثین ان کی کتابوں پہ تخریج کرتے ہیں باقاعدہ. تو اس لیے حدیث کے اوپر جو اعتماد ہے وہ صرف اور صرف حدیث کے علماء پر اور حدیث کی کتابوں پر کیا جاتا ہے، اور ان کی کتابوں پر نہیں کیا جائے گا جو محدث نہیں ہے. تو اگرچہ وہ چیز غلطی سے منسوب کر دیں تو ان کے منسوب کرنے سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہو جاتا نا. جی یہ ڈفرنس ہے. تو حدیث موضوع پر عمل کرنا، جسے بہت سے علماء ہیں جو حدیث موضوع بیان کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں عوام کیسے جانے کیا کرے کہ لیکن وہ موضوع حدیث بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو حدیث موضوع کے اوپر عمل کرنا مطلقاً حرام ہے، اس کو بیان کرنا حرام ہے سوائے ایک طریق سے، وہ یہ کہ اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے بیان کیا جائے، اس کے علاوہ کوئی اجازت نہیں ہے. اب رہی بات عوام کی، کیونکہ عوام تو اس کا فہم رکھ نہیں سکتے نا، یہ تو علماء کا کام ہے. اب بدقسمتی سے جو ہے اللہ ماشاء اللہ اکثر اوقات ہمارے جو علماء واعظین اور جو خطباء ہیں وہ اس معاملے میں بہت زیادہ بے احتیاطی سے کام لیتے ہیں. تو ان کو ہی احتیاط کرنی چاہیے. عوام اس معاملے میں ڈائریکٹلی کچھ بھی نہیں کر سکتی، ان کو وہ تو علماء پر ہی ریلائی کر سکتی ہے نا. تو یہ ساری ذمہ داری علماء کرام پہ آتی ہے کہ جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کلام سنائے تو اس کو پوری ذمہ داری کے ساتھ بیان کرے. ماشاء اللہ آپ ناظرین نے سن لیا کہ حدیث ضعیف وہ ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا ہی قول ہوتا ہے، مگر راوی کے اعتبار سے محدثین نے کچھ ایسی چیزیں طے کی ہیں جس کی بنیاد پر اس حدیث کو ضعیف کرتے ہیں. موضوع یہ سرے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا کلام ہی نہیں ہوتا، مگر کچھ لوگ من گڑھت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، مگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا کلام ہی نہیں ہوتا. ہم یہاں پر آج گفتگو کر رہے ہیں حافظ وجاہت حسین الحنفی صاحب ایک حدیث کے تعلق سے، اور وہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کے حدیث پاک ہے کہ انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں. مگر یہ حدیث تو ہم بچپنے سے سنتے آئے تھے، اور اس حدیث کے بعد ہم نے بعد میں کچھ اور سنا، مگر اس بعد میں جو ہم نے کچھ اور سنا ہے اس پر آنے سے پہلے ہم نے اس حدیث کے تعلق سے دیکھا بہت سے لوگوں نے کہا کہ سیرے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہو ہی نہیں سکتی. بعض لوگوں نے کہا کہ اس حدیث کا فلاں راوی جو ہے غیر ثقہ ہے اور اس کا حافظہ ٹھیک نہیں ہے، نہایت زور پہ کھانے میں ڈال دیا. تو آپ یہ بتائیں گے کہ اس حدیث کی روایتاً کیا حقیقت ہے، کیا اسے ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. یہ بہت اچھا بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فضائل کے اعتبار سے. ہماری انفارچونیٹلی بدقسمتی یہ رہی ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے مناقب میں اگر کوئی حدیث آ جائے اور خاص طور پر وہ حدیث ایسی ہو جس میں آپ کی کوئی ایک انفرادی شان کو، حیثیت کو بیان کیا جا رہا ہو باقی سب سے جدا کر کے، تو بعض لوگوں کی
بعض ہمارے ایسے لوگ گزرے ہیں، بڑی بڑی کتابوں والے لوگ ہیں، کہ ان کی کوشش یہ رہتی ہے کہ حتی الامکان اس کو کسی طرح سے زور لگا کر ضعیف کر دیا جائے۔ اب جو اس حدیث کا ذکر کیا گیا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یہ حدیث صحیح ہے، اس کی صحت پر کوئی پرابلم نہیں ہے، اور اس کے اوپر جو اعتراضات ہیں انشاءاللہ اس کو بھی تفصیل سے دیکھ لیتے ہیں۔ یا کم سے کم یہ حسن درجے کی حدیث ہے، اس کو حسن تو کثیر ائمہ کرام نے کہا ہے، لیکن یہ حسن سے بھی اوپر صحیح کی یہ حدیث ہے۔ اور یہ چیز بھی دیکھنی ہے کہ جب ہم حدیث پاک کو جو دیکھتے ہیں تو اس کا مدار، پہلا مدار ہوتا ہے سند کے اوپر، دوسرا ہوتا ہے اس کے متن کے اوپر۔ تو سند کے اعتبار سے یہ چیز بڑی سمجھنے کی ہے کہ اس حدیث کو امام حاکم نشاپوری نے بھی بیان کیا ہے، اور ترمذی نے بھی اس کو بیان کیا، اور دیگر ائمہ کرام نے بھی نقل کیا۔ میں صرف اس کی ایک مرتبہ سند میں بتا دیتا ہوں، میں بتاتا ہوں کہ اصل مسئلہ ہے کس راوی کے ساتھ، اصل مسئلہ ہے کیا، اور پھر اس کی حقیقت پر بات کروں گا، اور چند ایسے حقائق انشاءاللہ رکھوں گا کہ اس سے پھر آئندہ مزید بھی جب بھی کبھی اس طرح کی جرح کوئی کرے گا نا، اس طرح کے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فضائل پر جو حدیث وارد ہوتی ہیں، تو ان چیزوں کو اگر یاد رکھیں گے تو یہ پھر معاملہ سمجھ آ جائے گا۔ اس کی جو مشہور ترین سند ہے وہ جاتی ہے عبدالسلام بن صالح، جو کہ ابو السلط الحروی کے نام سے مشہور ہیں، ان کی سند سے۔ وہ اس کو روایت کرتے ہیں ابو معاویہ سے، وہ آمش سے، وہ مجاہد سے، وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اور پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی جاتی ہے۔ اس کی سب سے مشہور سند ہے، مشہور سند ہے۔ اس کی میں نے جتنی بھی جرح دیکھی ہے نا، جو ائمہ کرام، جو جس نے بھی، ائمہ کرام تو نہیں کرتے، ہمارے آج کے دور میں جو لوگ جرح کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک ہی حدیث کی سب سے ویک ترین سند پکڑ لیں گے اس کے اوپر جرح کر دیں گے، اور حکم وہ پوری حدیث کے اوپر لگا دیتے ہیں کہ بھائی یہ حدیث ہی غلط ہے۔ ہرگز ایسا نہیں کیا جاتا۔ کسی بھی حدیث پر حکم لگانے سے پہلے جو تمام اسناد موجود ہوتی ہیں ان کو جمع کیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر جرح و تعدیل کی بحثیں اس کے اوپر شروع ہوتی ہیں۔ تو اس حدیث کی جو ابو السلط الحروی سے جو پورے اوپر کے جو راوی ہیں نا، آمش ان ابو معاویہ ان الامش ان مجاہد ان عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ صحیح ہے، ان کی سند ہے، بخاری مسلم کی سند ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو سارا کا سارا مدار جو اس حدیث کا آ جاتا ہے وہ آتا ہے ایک راوی کے اوپر، جس کے اوپر ان کو پرابلم ہے، وہ ہے ابو السلط الحروی، اور اس کے اوپر یہ لوگ جرح کرتے ہیں کہ یہ جھوٹا تھا، کذاب تھا، بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ شیعہ رافضی تھا، اور اس طرح کے جو ہے نا وہ باتیں اس کی طرف منسوب کی جاتی ہیں۔ تو اس اب میں صرف اور صرف میں گفتگو کروں گا ابو السلط حروی سے متعلق، اور جو حقیقت ہے اس معاملے میں بیان کروں گا، کیونکہ اگر آپ اس حدیث کی جو جرح کی جاتی ہے نا، اس میں ذرا چیک کریے گا، نام آتا ہے ابو السلط حروی کا، اور کہتے ہیں یہ شیعہ تھا اور رافضی تھا، اس لیے اس کی حدیث کو ترک کر دو۔ تو اس کے اوپر بھی میں انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا۔ یہ چیز یاد رکھیے گا کہ ابو السلط حروی سے یہ اس حدیث کو 7 لوگوں نے روایت کیا ہے آگے، کل ملا کے ابو السلط حروی سے 7 مختلف راویوں نے یہ حدیث بیان کی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف اور صرف ابو السلط حروی کے بعد یہ ایک ہی سند سے یہ حدیث آ گئی۔ اب جو ابو السلط حروی کا جو معاملہ ہے، ذرا اس کے اوپر یہ سن لیجئے کہ اس کے اوپر یہ تہمت ہے کہ یہ رافضی تھا، بعضوں نے کہا یہ رافضی خبیث تھا، یہ تہمت ہے، اس کا سرے سے اس کے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ مثلا میں حوالہ یہاں سے دے رہا ہوں خطیب بغدادی، ان کی جو تاریخ ہے، تاریخ بغداد، اس کے اندر آپ نے جو ترجمہ قائم کیا ہے اس راوی کا، ابو السلط حروی کا، اس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو تھے یہ علم والے آدمی تھے، اور اہل بدعت کا رد کیا کرتے تھے، مرجیہ کا، جہمیہ کا، اور زندیقوں کا، اور قدریہ وغیرہ کا۔ اور فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے قائل تھے۔ اب یہ کیسا شیعہ رہ گیا آپ کا یہاں؟ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی اور حضرت عثمان ان کے بارے میں ذکر کرتے تو بہت ہی زیادہ نیکی کے ساتھ اور دعا کے ساتھ ان کا ہمیشہ ذکر فرماتے، اور یہاں تک یہ لکھ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اصحاب کا ذکر نہ فرماتے مگر یہ کہ اچھے طریقے سے ہی فرماتے، اور آپ فرماتے کہ یہی میرا مذہب ہے، یہی میرا مذہب ہے۔ تو یہ ابو السلط حروی کے معاملے میں لوگ جھوٹ بولتے ہیں، کرتے کیا ہیں؟ دیکھیں، ایک ہی راوی سے متعلق بعض ائمہ کرام جرح کر دیتے ہیں، بعض ائمہ کرام اس کی تعدیل کرتے ہیں۔ اب یہ چیز خالصتاً خیانت ہوتی ہے کہ صرف اور صرف اس راوی کی جرح کو بیان کر دیا جائے، تعدیل بیان نہ کی جائے، صرف اس واسطے کہ ہم اس کی حدیث کو ضعیف کرنا چاہتے ہیں۔ اور دوسرا ایکسٹریم بھی تو موجود ہے کہ اگر حدیث قبول کرنا چاہتے ہیں بس تعدیل بیان کر دیں، جرح بیان ہی نہ کریں۔ ہرگز یہ کام نہیں کرتے۔ جو اس فن کا ماہر ہوتا ہے وہ جرح کو بھی جمع کرے گا، وہ تعدیل بھی ساتھ بیان کرے گا، اور پھر وہ ان اقوال کے درمیان ترجیحات کو قائم کرے گا۔ اب ان کے بارے میں جو کہا جاتا ہے امام ابو السلط حروی کے بارے میں، ایک چیز یاد رکھیے کہ ان کو جو الزام ٹھہرایا گیا نا، ان کے اوپر جو الزام لگا ہے کہ یا ان کو متروک کہا ہے یا انہوں نے متہم بعضوں نے کہا ہے، وہ صرف 2 حدیثوں کی بنا پر کہا گیا، صرف 2 حدیثیں۔
ایک یہ کہ انہوں نے حدیث یہ بیان کی انا مدینۃ العلم والی بابھا، ایک دوسری ایک اور حدیث ہے جس کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، وہ ایمان کے باب میں حدیث آتی ہے کہ وہ بھی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی سند ہے، بلکہ وہ پوری سند اہل بیت علیہم السلام کی ہے، اور جس کے آخر میں پھر یہ فرماتے ہیں کہ اگر اس سند کو پڑھ کر پاگل پر دم کیا جائے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو وہ حدیث پاک جو آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الایمان معرفۃ بالقلب وقول باللسان وعمل بالارکان۔ یہ دو روایات ہیں جس کی وجہ سے اس کو متہم کہا گیا ہے کہ اس نے گھڑی ہے، کہ الزام لگایا گیا اس کے اوپر۔ یہ الزام صرف تب درست ہو سکتا تھا اگر اس روایت کو، ان دونوں روایات کو ابو سلط کے سوا کوئی اور بیان نہ کرتا، تب ہم مان لیتے کہ ٹھیک ہے، اس ہو سکتا ہے کہ اس نے روایتوں کو گڑا ہو، لیکن اچھی خاصی مطابق موجود ہے۔ اب ڈائریکٹلی بات کرتے ہیں اس حدیث کے اوپر جو انا مدینۃ العلم والی بابھا والی ہے۔ امام یحییٰ بن معین یہ وہ آدمی ہے کہ ان کے یہ راویوں پر اتنے سخت ہیں کہ ائمہ کرام کہتے ہیں اگر کسی کو ضعیف کہیں اور کوئی اور ان کی مطابقت نہ کر رہا ہو تو ان کی بات نہ مانو کیونکہ یہ تھوڑی سی ویکنس پہ بھی راوی ترک کر دیتے تھے، اور اگر کسی کو ثقہ کہہ دیں تو اس میں اتنی پاور ہے کہ اس کے مقابلے میں کئی ضعیف کہنے والوں کو اب ترک کر سکتے ہیں، اس میں اتنی پاور آ جاتی ہے یحییٰ بن معین کے قول۔ اور آپ کیا فرماتے ہیں، اس کو خطیب بغدادی سے میں پڑھ رہا ہوں، کی تاریخ بغداد سے، کہتے ہیں اب یہ ایک سند نہیں ہے کہ سند کو ضعیف کر دیں، کہتے ہیں حسن بن مالک نے پوچھا ابو سلط الحروی کے بارے میں یحییٰ بن معین سے، انہوں نے کہا ثقہ صدوق ہیں مگر ان میں تشیع پایا جاتا ہے۔ پھر ابراہیم بن عبداللہ جنید نے پوچھا یحییٰ بن معین سے، انہوں نے کہا کہ یار یہ جھوٹے شخص نہیں ہے۔ پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یہ عباس بن محمد ادوری، انہوں نے ان سے یحییٰ بن معین سے پوچھا کہ آپ اس کی توثیق کیوں کرتے ہیں حالانکہ یہ ابو معاویہ سے حدیث بیان کرتا ہے انا مدینۃ العلم والی بابھا، وہ ڈائریکٹلی اس حدیث کو لے آئے۔ اس کے جواب میں یحییٰ نے کہا ما تريدون من هذا المسکین، اور تمہیں اس مسکین سے کیا چاہیے؟ یحییٰ بن معین کی ایک ضعیف ذرا اس کے اوپر کوٹ کرتے ہیں، یحییٰ بن معین کی جو دوسری چیزیں ہیں وہ بیان نہیں کرتے۔ آگے فرماتے ہیں کہ کیا یہ حدیث محمد بن جعفر الفیدی بیان نہیں کرتا ابو معاویہ سے، کیا صرف ابو سلط ہی بیان کرتا ہے؟ تو انہوں نے اس کی مطابق بھی کر دی، ساتھ بیان کر دی۔ پھر خطیب ایک اور اس کی سند بیان کرتے ہیں، اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ احمد بن محمد بن قاسم کہتے ہیں میں نے یہ امام یحییٰ بن معین سے سوال کیا اسی حدیث سے متعلق کہ یہ ابو سلط الحربی جو حدیث بیان کرتا ہے انا مدینۃ العلم والی بابھا، انہوں نے کہا بھئی یہ ابو سلط کی حدیث نہیں ہے، یہ جو اوپر کا جو ثقہ راوی ہے، جو بخاری کا راوی ہے ابو معاویہ جس کا نام ہے، جو اعمش سے روایت کرتا ہے، کہتے ہیں یہ ابو معاویہ کی حدیث ہے، ابو سلط کی نہیں ہے کہ اس کے اوپر تم اعتراض کر رہے ہو، کیونکہ ابو معاویہ سے تو کئی لوگوں نے آگے اس کو سنا ہے۔ پھر خطیب نے ایک اور قول یہاں پر بیان کیا ہے، اس کو یہ بھی عبد المومن بن خلف النسفی سے، انہوں نے بھی یہی سوال کیا بالکل سے یحییٰ بن معین سے اسی حدیث سے متعلق۔ آپ نے فرمایا کہ یار یہ ابو معاویہ کی روایت ہے، اس کو فیدی بھی روایت کرتا ہے محمد بن جعفر ابو سلط کے علاوہ بھی، اور یہی بات امام حاکم نے شاپوری نے بھی بیان کی اپنے مستدرک کے اندر کہ یہ صرف ابو سلط سے حدیث نہیں آتی بلکہ اس کے دیگر راوی بھی موجود ہیں جو اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو اس لیے اگر صرف یہ کہا جائے کہ یہ ابو سلط الحروی کی بس حدیث ہے تو یہ تو سراسر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے۔ یہ تو بات ہم سمجھ گئے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو سلط حروی کے اوپر ہی اعتراض ہے اور باقی طرق کو جو ہے ہمارے محدثین یا علماء یا جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ امام دار قطنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الحدیث مسترب غیر ثابت، یہ حدیث مسترب اور غیر ثابت ہے۔ العلل میں امام عقیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ولا یصح فی ھذا المتن، متن حدیث اس مفہوم کی کوئی حدیث ثابت نہیں، یہ الضعفاء الکبیر میں فرما رہے ہیں۔ امام ابو جعفر بوٹی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لم یروا ھذا الحدیث عن ابی معاویہ من الثقات احد رواہ ابو سلط فکذبوہ، اس روایت کو ابو معاویہ سے کسی ایک ثقہ راوی نے بھی بیان نہیں کیا، صرف ابو سلط حروی نے ہی بیان کیا ہے۔ امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ھذا حدیث منکر موضوع، یہ حدیث منکر اور من گڑت ہے۔ الکامل فی ضعفاء میں حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کل ھذی روایات غیر محفوظۃ، اس مفہوم کی تمام روایات منکر ہیں۔ حافظ ابن جوزی رحمۃ اللہ نے اسے من گھڑت قرار دیا ہے۔ حافظ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فحدیث باطل، یہ جھوٹی حدیث ہے تہذیب الاسماء میں۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والحدیث موضوع رواہ الاعمش، یہ حدیث من گڑت ہے تاریخ الاسلام للذہبی میں۔ شیخ اور امام ابن تیمیہ نے اسے خود ساختہ قرار دیا ہے منہاج السنہ میں۔ اور سیدنا علی کے فضائل کسی ضعیف اور جھوٹی روایت کے محتاج نہیں ہیں۔
ٹھیک ہے میں جزاک اللہ خیر، میں آپ کی جو پوری جرا آپ نے جو بیان کی ہے یہ بڑے اچھے طریقے سے آپ نے سارا جو معاملہ اس کا کھول دیا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں امام، اس کو شروع کر لیتے ہیں دار قطنی رحمۃ اللہ علیہ سے، دار قطنی سے شروع کرتے ہیں جی اب دار قطنی سے پہلے کے لوگ ہیں یحییٰ بن معین، اس لیے میں نے بات کو اس کی جڑ سے پکڑا ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ بعد والوں نے تصحیح کی ہے اس کی اور بعد والوں نے کہا ہے کہ یہ ابو سلط کے علاوہ اور بھی کوئی روایت کرتا ہے، نہیں، میں اس کو بخاری کے زمانے سے بھی پہلے لے گیا ہوں کہ یحییٰ بن معین نے کہا ہے کہ ابو سلط کے علاوہ بھی اس کو لوگ روایت کرتے ہیں۔ ایک تو یہ چیز ہو گئی، اور رہی بات اس چیز کی کہ بعض ائمہ کرام نے سے کہ آپ نے جن کا ذکر کیا ان میں سے چلے میں چند ایک کو یہاں ڈسکس کر لیتا ہوں۔ رہے ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ، وہ مقلد ہیں اس باب میں، وہ حدیث کے معاملے میں اجتہاد نہیں کرتے، وہ جو پہلوں نے کہہ دیا وہی لکھتے چلے جاتے ہیں، اس لیے حافظ تو سیوطی نے امام ذہبی انداز کے بارے میں مصنوع آپ بھی کیا لکھی کہیں ہے۔ گے؟ جی میں باری باری سب کو لیتا ہوں، باری باری سب کو لیتا ہوں انشاءاللہ۔ تو اس لیے ابن جوزی جو ہیں ان کی بات تو وہی ہوگی جو پہلے والوں نے کر دی، ایک تو یہ چیز ہوگی۔ اب آ جائیں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق۔ ذہبی سے متعلق میں ایک بات کر دیتا ہوں کہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اگر کسی حدیث کے اوپر اعتراض کرے نا اور وہ مولا علی کی شان میں روایت ہو، اس کو آنکھیں بند کر کے قبول نہیں کرنا چاہیے۔ میں آپ کے سامنے یہ صرف ایک سیمپل رکھتا ہوں اس کا، یہ سنیے گا ذرا۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس سے یہ حدیث آتی ہے کہ معرفت الصحابہ کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، یہ حدیث ہے کہ یا علی انت سید فی الدنیا سید فی الاخرہ حبیبک حبیبی، اور یہ پوری جو حدیث ہے آپ کا دشمن میرا دشمن ہے۔ حاکم نے کہا حدیث صحیح ہے شیخین کی شرط پر، اور یحییٰ بن معین نے صحیح کہا۔ ذہبی نے کہا، سنیے ذہبی کا قول سنیے گا، ذہبی کہتے ہیں اگرچہ اس کے راوی صحیح ہیں لیکن حدیث منکر ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ذہبی سے پوچھنا پڑے گا کیسے ہو سکتا ہے۔ نہیں، مجھے ایک چیز اور سمجھنی ہے کہ امام ذہبی کو اکثر ہم نے جی دیکھا ہے کہ جب وہ اہل بیت کے حوالے سے جی کے فضائل پر کوئی حدیث ہمیں ملتی ہے تو بہت جی زیادہ وہ سخت ہو جاتے ہیں اور بہت جلدی وہ حکم لگا دیتے ہیں کہ بالکل یہ صحیح نہیں، یہ موضوع ہے، یہ منگڑت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایسا کیوں؟ امام ذہبی کا ایسا رویہ کیوں تھا؟ واللہ عالم، کہ ہمارے یہ چند ایک جو ہے نا کیا کہتے ہیں کہ ناسبیت کے اثر کے اندر یہ لوگ تھے، یہ بڑا واضح ہے، یہ بڑا واضح ہے، ان کے اندر یہ ناسبیت کا اثر پایا جاتا تھا۔ جب حضرت علی کی شان میں، حالانکہ اگر شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شان میں اس سے بھی زیادہ ضعیف حدیث آ جائے نا، انہوں نے وہ بھی قبول کر لینی ہے، اس کے اوپر اعتراض نہیں کریں گے۔ میں ایک اور سیمپل یہاں پر ایڈ کرتا ہوں تاکہ بات کو بالکل پکا کر دیں، جی یہ نہ جی کہیں کہ صرف ایک بات کر دی تھی۔ اب یہ ایک اور حدیث لیجیے، سبحان اللہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو بھی حاکم نے روایت کیا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ اے علی من فارقنی فقد فارق اللہ ومن فارقک فقد فارقنی، جس نے مجھے الگ کیا اس نے اللہ کو الگ کر دیا، اور جس نے تمہیں الگ کیا اس نے مجھے الگ کر دیا۔ امام حاکم فرماتے ہیں صحیح الاسناد، حاکم کہتے ہیں کہ حدیث کی سند بالکل صحیح ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کے متن کا انکار کر دیا۔ اب واللہ عالم یہ کیا پرابلم ہے۔ اس لیے حافظ ذہبی جب کسی اہل بیت علیہ السلام کی شان میں کسی حدیث کے اوپر ایسا کر رہے ہوں تو یہ چیز واضح ہونی چاہیے کہ ان کی بات پہ فوراً اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ چیز ہے، ان کی بات فوراً اعتماد نہیں کیا جا سکتا، یہاں تک کہ جو حدیث طیر ہے اس کو مستدرک میں آپ نے کریٹیسائز کیا ہے اور دوسری کتاب میں جا کر آپ نے لکھ دیا ہے کہ نہیں یار اس کی چلو کوئی نہ کوئی اصل تو موجود ہے اس کی اتنی اسناد ہیں۔ تو امام ذہبی کا یہ معاملہ ہو گیا۔ اب رہی بات امام ابن عدی کی، جو ان کی کتاب ہے الضعفاء، اور اقیلی کی جو ضعفاء ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ اکثر اوقات صرف اس لیے ایک راوی کے اوپر جرح کر دیتے ہیں کہ ان کو اس کی کسی ایک خاص حدیث کی وہ جو روایت کر رہا ہوتا ہے اس کی مطابقت نہیں ملتی، صرف مطابقت نہ ملنے کی وجہ سے اس پہ جرح کر دیتے ہیں، اور ان کی ہر قسم کی جرح کو قبول نہیں کیا جاتا۔ یہی وجہ ہے۔ اب میں جب جیسے کہ چند ایک مثالیں آپ نے رکھی، اب یہاں پر میں ایک چند ایک آپ کو مثالیں دیتا ہوں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی جو کتاب ہے جمع الجوامع، آپ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث یعنی انا مدینۃ العلم، فرماتے ہیں یہ حسن کی اقسام میں سے ہے۔ میں ایک عرصے تک اس حدیث کے متعلق لوگوں کو جواب دیتا رہا ہوں کہ یہ حدیث حسن ہے، یہاں تک کہ میں نے امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب تہذیب الاثار میں نے اس حدیث کو پڑھا اور آپ نے فرمایا کہ یہ حدیث میرے نزدیک صحیح ہے۔ طبری نے کہا یہ حدیث صحیح ہے ہمارے نزدیک، اور پھر فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے متعلق استخارہ کیا اور پھر مجھے اس پر یقین ہو گیا کہ یہ حدیث حسن کی بجائے یہ تو صحت کے درجے کے اوپر ہے۔
یہاں تک کہ امام سیوطی نے تو اپنے دوسری جگہ پر یہ بھی لکھا ہے کہ حافظ ابن حجر تک نے اس کو حسن کہا ہے. تو یہ چیز ہو جاتی ہے، ائمہ کرام کے درمیان ایک حدیث کے اوپر اختلاف پیدا ہوتا ہے. کتنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی علتیں پہلوں والوں پر نہیں کھلتی، بعد والوں پر کھل جاتی ہیں. اس حدیث کا کیا معاملہ ہے؟ اس حدیث کا معاملہ یہ ہے کہ یحییٰ بن معین اس کو قبول کرتے ہیں، پہلے بار انہوں نے قبول کی، درمیان میں ایک دور آتا ہے اس کا انکار شروع ہو جاتا ہے، پھر بعد میں ایک دور شروع ہوتا ہے ائمہ کرام کا جو اس کو قبول کرتے چلے جاتے ہیں. اب ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نا یہاں پر کہ اس کے راوی ضعیف ہیں، نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ آپ کو میں اس کا ریورس سناتا ہوں. آپ خود حافظ ذہبی کی لسان ذرا امام ابن حجر کی جو لسان ہے ذرا چیک کریے گا. کئی راویوں کو تو ضعیف کہا ہی اس وجہ سے گیا کہ وہ حدیث باب روایت کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ ضعیف تھے تو انہوں نے حدیث بیان کی تو اس لیے حدیث ضعیف ہے، نہیں، کیونکہ یہ بیان کر دی اور اس لیے ان کو ضعیف کہہ دیا گیا اور ان کے اوپر شیعہ ہونے کا فتویٰ لگا دیا گیا. میں اب چند ایک مثالیں جو ہے لسان سے آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. مثلا یہ دیکھیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ایک راوی ہیں، ان کا نام ہے عمر بن اسماعیل بن مجالد الکوفی. ذہبی کہتے ہیں ان سے متعلق کہ من ذنوبہ، اس کی غلطیوں میں سے، اس کے گناہوں میں سے یہ ہے، اس راوی کے گناہوں میں سے یہ ہے کہ یہ ابو معاویہ عن الاعمش عن مجاہد عن ابن عباس سے حدیث بیان کرتا ہے نا مدینۃ العلم ولی بابوہا. اس کے علاوہ کوئی جرح نہیں ہے اس کے اوپر، صرف یہ جرح ہے کہ اس نے مطابق کر دی ابو سلط حربی کی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک راوی یہ ہوتا. دوسرا جعفر بن محمد الفقی کے نام سے، لسان المیزان میں ترجمہ چیک کریں، ذہبی کہتے ہیں یہ مجہول راوی ہے. اور وجہ کیا ہے بھائی جعفر کی؟ کیونکہ یہ جعفر مطابقت کرتا ہے ابو سلط کی اور یہ روایت کرتا ہے وہی ابو معاویہ سے پوری حدیث نقل کر کے. اور ذہبی کہتے ہیں یہ موضوع ہے، لیکن ابن حجر نے کمنٹ کیا اس کے اوپر. ابن حجر نے کمنٹ، حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے نا مدینۃ العلم، اس کے کئی طرق ہیں، جیسے مستدرک میں بھی یہ حدیث آئی ہے، اور فرماتے ہیں کہ کم سے کم اس کا یہ حال تو ہم مان سکتے ہیں قل احوالھا ان یکون للحدیث اصل، اس حدیث کی اصل تو ہے، یعنی اس کو تو موضوع نہیں کہہ سکتے اور اس کے اوپر مطلقاً وضع کا حکم نہیں لگایا جا سکتا، وضع کا حکم لگایا نہیں جا سکتا. یہ حافظ ابن حجر کہہ رہے ہیں. اب اس طرح ایک اور راوی دیکھیے، احمد بن سلمہ اس کا نام ہے، اور اس کے بارے میں ابن حجر لسان میں لکھتے ہیں کہ ابن حبان نے کہا کہ حدیث کو چوری کیا کرتا تھا، جرح کر دی. یہ ساری مبہم جروحات ہیں. اور جو حدیث بیان کی ہے کہ کیا اس کی غلطی کیا ہے، صرف ایک حدیث ہے، انا مدینۃ العلم والی بابوہا، یہ بیان کرتا ہے. تو کئی راویوں کو تو صرف انہوں نے جرح اس لیے کر دی ہے پکڑ کے کہ یہ انا مدینۃ العلم والی بابوہا اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، تو اس لیے اس کی کوئی بھی جو ہے وہ ایز سچ ویلیو رہ نہیں جاتی. ایک تو یہ بات ہو گئی. پھر جب یہ ذکر کر لیا ہم نے، پھر ایک اور حدیث ہے، اس کا بھی ذکر یہاں پہ کر لیتے ہیں. ایک اس کے شواہد میں حدیث آتی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ، مولا علی کرم اللہ الکریم نے، یہ مولا علی کرم اللہ الکریم نے ہی فرمایا، آپ نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے 1000 باب سکھائے ہیں، اور فرمایا کہ اور ہر باب مزید 1000 ابواب کو کھولنے والا ہے. شان میں حدیث پاک ہے. اس کو نقل کر کے ہمارے امام متقی ہندی کنز المال والے، انہوں نے کمنٹ کیا اس کے اوپر، کمنٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کو ابو نعیم نے روایت کیا ہے اور دیگر ان کی سندوں کا ذکر کر کے، اور کہتے ہیں کہ آگے اس حدیث کو حافظ ابو القاسم دمشقی نے 40 الطوال میں روایت کیا ہے، اس کی سند حسن ہے، حسن کی شرائط پر ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی اضطراب بھی موجود نہیں ہے. پھر ایک اور اس کی روایت دیجئے کہ ابن جو حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو ترمذی روایت کرتے ہیں کہ انا دار الحکمہ والی بابوہا، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اس حدیث کے متعلق اب یہ وہ سند کی سند سے نہیں آ رہی، سند ہی بدل گئی، اب بالکل الفاظ بھی بدل گئے، راوی بھی بدل گئے. ابن جریر طبری کہتے ہیں یہ حدیث ہمارے نزدیک صحیح ہے، اور اس کے اوپر بعض ائمہ کرام نے علت کی نکالی کہ نہیں، یہ صرف مولا علی کرم اللہ الکریم سے صرف ایک ہی طرق سے مروی ہے. نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ مولا علی کرم اللہ الکریم سے یہ حدیث اس کے علاوہ 3 مزید طرق سے مروی ہے. ایک کا ذکر ابو نعیم نے حلیہ میں کیا ہے، ایک کا ذکر جو ہے وہ ابن نجار نے کیا، امام حسین علیہ السلام سے بھی یہ حدیث آتی ہے. پھر یہ جو حدیث ہے اس کے شواہد بھی موجود ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ سے آتے ہیں، جس میں انہوں نے اس کو بھی حاکم نے مصدرک میں روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابوہا. جو اصول حدیث کا پرنسپل آپ اٹھا لیں، جو جن اصولوں کے مطابق یہ صحیحین کو صحیح قرار دیتے ہیں، صحیحین کو صحیح قرار دیتے ہیں، انہی پرنسپلز کے مطابق یہ حدیث صحیح اترتی ہے. اب یہاں پر ایک خاص نقطہ بیان کرتا چلوں، یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ابو سلط پہ جرح ہے، اس کو بعضوں نے کذاب تک کہا ہے، اور اس طرح کی جو ہے نا یہ بات کی جاتی. یاد رکھیے بخاری شریف کے بھی ایسے راوی ہیں جس کے اوپر جرح کی ہے اور ان کو کذاب تک کہا گیا ہے. احمد بن حنبل نے، یحییٰ نے،
لیکن اس طرح کی جروحات کو قبول نہیں کیا جاتا جب تک کہ مفسر نہ ہو، اور ان ساری جو بھی جرح بخاری مسلم کے راویوں پہ ہوئی ہے اس کا جواب حافظ ابن حجر نے مقدمہ فتح الباری میں اس کا دیا ہے. تو کسی کا کذاب کہہ دینا بغیر دلیل لائے اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی، کوئی معنی نہیں ہوتا. اور جو جن ائمہ کرام نے کہا، جن کا آپ نے ذکر کیا، اقیلی ہیں یا پھر ابن حبان ہو گئے، اور اسی طرح سے ابن عدی ہیں، یا امام نبوی ہیں، امام ذہبی ہیں، اسی طرح سے اور بھی چند ائمہ کرام کے جن کا آپ نے ذکر کیا، ان کے پاس صرف ایک سند سے یہ حدیث ہے یا دو سندوں سے یہ حدیث ہے جس کا یہ انکار کرتے ہیں، جبکہ اس کی متابعات اور اس کے شواہد بے شمار موجود ہیں، اور اس حدیث کی صحت میں کوئی پرابلم جو ہے وہ باقی رہتی نہیں ہے. اگر ایک حدیث کی اگر یہ میں کہنا سمجھ ہے. گیا. جی بسم میں اللہ. جی بسم اللہ. میں آؤں گا آپ کی طرف. میں ناظرین آپ کے سوالات بھی لوں گا، اور میں اسٹیپ بائی اسٹیپ سوال کر رہا ہوں، اور جو آپ کے سوال ہیں اس کو میں دیکھ بھی رہا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ میں اس سوال کو لوں گا. ایک بات جو میرے سمجھ میں نہیں آئی، بلکہ یہ کہیے کہ ایک چیز سمجھ میں آئی ایک چیز نہیں. ہو سکتا ہے جی کہ امام ذہبی تک ایک ہی طرق سے حدیث آئی ہو، پھر یحییٰ ابن معین کی طرف دوسرے طرق سے آئی ہو، یہ ہم مان سکتے ہیں. اس وقت آپس میں رابطے اتنے نہیں تھے، اس وقت جو ہے وہ ذرائع نہیں تھے جو سارے لوگوں کے حالات کو جان سکے. آج الحمدللہ جی ساری کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، اور پھر اس کے بعد جب ساری کتب ہمارے سامنے موجود ہے، اب ایسے عالم میں بھی کسی صحیح حدیث کو یا کسی حسن حدیث کو من گڑت کہہ دیا جانا، یہ کہاں تک انصاف ہے؟ یہ ٹھیک ہے، یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، کبھی یہ جائز ہوتا ہے اور کبھی ایسا کہنا جائز نہیں ہوتا. کہیں ایسی روایات تھیں کہ جس کی صحت، یا یوں کہنا چاہیے کہ پہلے والے اس کو صحیح کہتے رہے، لیکن بعد والوں کے اوپر اس کی علتیں کھل گئیں، تو انہوں نے اس کے اوپر پھر کلام کیا اور اس حدیث کا رد کیا. یہ جائز ہے. اور اس کا عکس بھی بالکل ممکن ہے. کئی ایسی روایات ہیں کہ جو پہلو باروں کے اوپر بالکل چھپی رہیں، بعد والوں کے اوپر وہ چیز کھل گئی اور انہوں نے تحقیق سے کام کیا اور اس کے اوپر لکھا. اب جبکہ اس حدیث کے اوپر تحقیق ہو چکی ہے، اگر لوگ اس کی تحقیق کو مثال کے طور پہ امام احمد الغماری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا اس کے اوپر پورا ایک رسالہ ہے فتح الملک العلی کے نام سے، وہ رسالہ ایک مرتبہ اگر انسان پڑھ لے اور پھر بھی اس حدیث کا انکار کرے، تو پھر اس کو تو ساری حدیث کا انکار کر ہی دینا چاہیے. وہ کر کیا رہا ہے پھر اس سے اس نہیں، فن کے اندر. یہ یہ وجہ بات آپ بنتی صحیح کہہ رہے کہ ٹھیک ہے پہلے وہ ان کے سامنے حقائق واضح نہیں تھے، پھر بعد ہے. جی والوں پر یہ ضروری ہے کہ جب حق واضح ہو جائے تو ان کے خلاف جائے. تو ایک تیسرا طبقہ ہے جن کے سامنے دونوں ہیں. جی اگر جی ان جی کے سامنے ان کے من مطابق چیز ہوتی ہے تو بعد والے طبقے کی لیتے ہیں، اور من مطابق جی نہیں ہوتی ہے تو اوپر والے کے طبقے کی لیتے ہیں. تو یہ جی اختلاف، یہ بھید بھاؤ کیوں ہے جب ہمارے سامنے؟ یہ ٹھیک ہے ان لوگوں نے جو اختلاف کیا، ان لوگوں نے روایت کو نہیں لیا، ان لوگوں نے جو حدیث کو متروک کیا، منکر کہا، یا جو بھی کہا، بعد کے لوگوں نے جی اسے حسن کہا، صحیح کہا، انہوں نے جی دیانتداری اور ایمانداری کا ثبوت دیا. مگر ہمیں جی اس حدیث کو اگر مولا علی کے فضائل میں نہیں ماننا ہے تو ہم بعد والوں کی بات مانتے ہیں. یہ کیوں؟ ہمارا یہ رویہ کیوں؟ ہم لوگ، بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اہل بیت علیہم السلام سے متعلق نہ جانے کیوں بڑے تردد کا شکار ہو چکے ہیں، بہت زیادہ، کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں احادیث تو سن لیتے ہیں، لیکن جب علی کا تذکرہ آ جائے علیہ السلام کرم اللہ وجہ الکریم، وہ ہم سے برداشت نہیں ہو پاتا. تو یہ در حقیقت اندر کا خب سے باطن ہے، ایمان میں پرابلم ہے، کیونکہ علی سے محبت تو ایمان کا حصہ ہے. یہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے اس مسئلے پر. تو وہ مسئلہ اندر دل کا ہوتا ہے، اور وہ پھر علم کا رنگ دے کر اس کو طرح طرح سے ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں، بس وہ اس اس کے کے علاوہ جواب کوئی میں وجہ نظر نہیں آتی. وہ اس اعتراض پر جواب یہ دیتے ہیں کہ بھئی علی کی شان کے لیے قرآن کی آیات ہیں، علی کے فضائل پر جب صحیح حدیث موجود ہے تو آپ کو یہ جی موضوع، آپ کو یہ منکر، آپ کو یہ ضعیف جس پہ زیادہ ذوف ہے، ادھر جانے کی جی ضرورت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اچھی بات کرتے ہیں. اس کے متعلق یہ ہے کہ ٹھیک ہے، پھر جتنے بھی صحابہ کرام ہیں ان سب کی ضعیف روایات کو ترک کر دیا جائے، جو بھی ان کے فضائل میں ہے. صرف علی کو کیوں نشانہ بنا رہے ہیں؟ سوال یہ ہے نا. حق تو یہ ہے کہ اگر ایسا کرنا ہے تو پھر سب کے ساتھ کر دیا جائے. پھر اس سے پتہ یہ چلے گا کہ آپ واقعتاً اپنی بات کے پابند ہیں، بات کے آدمی ہیں، اور ایک اصول والے آدمی. اگر نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اصول کے نام پر صرف مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے وہ چھپا ہوا بغض ہے اس امت کے اندر، بس وہ نکالا جا رہا ہے.
اور تو کوئی بات ہے نہیں اس کے پیچھے سرے سے۔ اور رہی بات اس چیز کی یہ کہنا کہ ضعیف اور منکر روایات ہیں تو پھر ہم اس کو کیوں قبول کریں جبکہ صحیح روایات موجود ہیں؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو روایت ہم بیان کر رہے ہیں یہ ضعیف منکر تو ہے ہی، یہ تو حسن ہے۔ اور ضعیف روایات اگر ان کو شواہد اور مطابق مل جائیں، ان میں کوئی ایسی چیز وارد نہ ہو، جب یہ کہتے ہیں نا کہ فضائل اعمال میں حدیث ضعیف قبول ہے، یہ بھی مطلقاً قبول نہیں ہوتی، یہ بات بھی غلط ہے۔ وہ قبول ہوتی ہے جس کی کوئی نہ کوئی مطابقت قرآن اور سنت کے مطابق اس کے اندر موجود ہو، وہ چیز قبول کی جاتی ہے۔ اس کے اندر ہر سچ جھوٹ کو اس طرح مکس کر کے قبول نہیں کیا جاتا۔ ایون ضعیف کے اندر بھی، فضائل اعمال کے اندر بھی بڑے احتیاط کی ضرورت ہے اس معاملے میں۔ تو یہ معاملہ جو ہے وہ نظر آتا ہے اس حوالے سے۔ میں اپنی بات کو پیچھے کمپلیٹ کرتے ہوئے، کیونکہ جیسے آپ جی نے یہ ذکر فرمایا نا کہ کئی ائمہ کرام نے اس کو ضعیف کہا ہے، اب میں ذرا ان کی لسٹ پڑھ دوں جنہوں نے اس کی تصحیح بھی کی ہے ارلی ائمہ کرام میں سے۔ پہلا نام میں نے لے لیا امام یحییٰ بن معین کا۔ ویسے تو یحییٰ کو اگر کھڑا کر دیا جائے نا سب کے مقابلے میں تو ہی از مور دین انف، کیونکہ انہوں نے ابو سلط کو ڈائریکٹلی دیکھا ہے، ان کی سنگت میں ان کے دوست تھے، ان کے ساتھ رہتے تھے۔ ہی از مور دین انف۔ اس کے علاوہ سنیے امام خطیب بغدادی اگلا نام ہے، انہوں نے تاریخ بغداد کے اندر اس کے فرمایا کہ یہ حدیث ابو معاویہ سے، یہ حدیث جو ہے نا یہ صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے، اور یہ ابو معاویہ سے اور بھی لوگوں نے اس کو روایت کیا ہے، اس کو باطل نہیں کہہ سکتے۔ ایک پھر زرکشی نے کہا کہ اس کا حاصل یہ ہے کہ مجموعی طرق کے اعتبار سے یہ حدیث حسن کے درجے پر چلی جاتی ہے۔ تذکرہ فی الاحادیث المشتہرہ کے اندر زرکشی کا قول۔ پھر حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ تو میں نے پہلے کر دیا، انہوں نے امام ابو سعید العلائی کا بھی ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر کتاب لکھی اور آپ نے فرمایا کہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث حسن کے درجے پر چلی جاتی ہے۔ پھر امام ابن حجر ہیثمی مکی، انہوں نے اس کتاب کو، اس کو جو ان کی جو اپنی کتاب کے اندر اس کو حسن قرار دیا، اس حدیث پاک کو حسن قرار دیا۔ اس کو علامہ مناوی نے فیض القدیر میں نقل کیا۔ پھر علامہ شوکانی انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا اس حدیث کا، انہوں نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن کے درجے پر چلی جاتی ہے، اس کے جتنے زیادہ طرق ہیں تو اس کو جو ہے ہم موضوعات میں کم سے کم شمار نہیں کر سکتے۔ تو یہ اس کے متعلق جو ہے نا وہ سارا قول ہے۔ اب ہم آتے ہیں، ٹھیک ہے آپ کی بات ہم سمجھ گئے کہ آپ نے یہ ثابت کر دیا، اور کہ یہ اگر ایک نے کچھ ایسا کہا بھی ہے تو ہمیں دوسرے جی طرق میں بھی دیکھنا ہے۔ پھر جی پھر دوسرے لوگوں نے ابو سرت حربی ہی نہیں بلکہ اور دوسرے جی بھی راویوں سے اس حدیث کو لیا گیا ہے، تو مجموعی طور پر یہ حدیث حسن کے درجے پہ تو ہے ہی ہے، ورنہ بعض لوگوں نے تو اسے امام بخاری کی شرطوں پہ صحیح ہے کی شرطوں پر صحیح حدیث مانا ہے۔ مگر میرا سوال یہ ہے کہ ہم بعض علماء کی زبانی خطاب میں یہ سنتے ہیں کچھ ایڈ کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں، اور حضرت ابو بکر دیوار ہیں، کوئی ان کی چھت ہے، مجھے پورا نہیں، کسی نے لکھا بھی ہے یہاں پہ کہ کوئی چھت ہے کوئی دیوار ہے، اور بلکہ بعد میں تو غضب یہ ہو گیا کہ کسی نے کہہ دیا کہ امیر معاویہ اس کی کنڈی ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ دن کے بعد آپ کو یہ سننے میں آئے کہ یزید اس کا تالا ہے، چابی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ جو حدیث آپ نے بیان کی یہ بڑا اچھا کیا، اس کا تذکرہ یہاں پر کرنا ضروری ہے اس مقام کے اوپر۔ یاد رکھیے کہ یہ جو حدیث ہے اس کو ابن عساکر نے نقل کیا ہے، انا مدینۃ العلم و ابو بکر اساسها و عمر حیطانها، اور پھر حضرت عثمان کا ذکر رضی اللہ عنہ کا ذکر آتا ہے، اور پھر آخر میں فرماتے ہیں ولی بابھا۔ جو لوگ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ حضرت ایک بار اس حدیث کو اصل کتاب سے پڑھ کے دیکھیں کہ واقعہ کیا لکھا ہوا ہے وہاں پر، اس کے بعد آپ خود کانوں کو ہاتھ لگائیں کہ یار میں یہ حدیث بیان نہیں کروں گا۔ اس کو گھڑنے والا آدمی اس کا نام ہے اسماعیل الاسطرابادی، اسماعیل اسطرابادی اس کا نام ہے، وہ وائس تھا، اور اس کے متعلق کہا گیا، میں اس کے اوپر میں بعد میں جو اقوال جو ہیں چلے میں وہ تو بیان کرتا ہوں۔ اس نے ایک دن منبر پہ کھڑے ہو کے کہا، کسی نے سوال کیا اس سے کہ یہ جو حدیث ہے انا مدینۃ العلم ولی بابھا، اس سے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ اس تھوڑی دیر خاموش رہا، اس نے کہا کہ یہ حدیث مکمل نہیں ہے، اوائل اسلام میں حدیث اس انداز کی تھی، اس نے پھر حضرت ابوبکر کا نام لیا اور باقی لوگوں کا نام لیا۔ اچھا، اور آگے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ اس سے لوگوں کی سائیکالوجی چیک کریں، لوگوں کو بڑا پسند ہے یہ بات، اور لوگوں نے بڑی واہ واہ کی اس کی کہ واہ یار سبحان اللہ، ہماری آنکھوں سے پردہ اٹھا دیا تم نے، ہم تو سمجھتے تھے کہ مولاری کا ہی نام ہے۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی پوچھ دیا کہ یار اس کی ذرا سند بھی تو لے کر آؤ نا، تمہارے پاس کچھ سند ہے اس بات کی؟
بس اس کے بعد وہ بیچارہ سند اس کی پروڈیوس نہیں کر سکا اس کے بعد سند پروڈیوس نہیں کر سکا. اور پھر ائمہ کرام نے لسان المیزان میں ابن حجر نے اس کا ذکر کیا اور اس کے اوپر اقوال باقاعدہ مینشن کیے ہیں کہ ائمہ نے کہا ہے یہ کذاب ابن کذاب تھا، خود بھی جھوٹا تھا اور یہ جھوٹے کا بیٹا تھا. اور یہ جس طرح خطیب نہیں ہماری حرکتیں کر دیتے اللہ ماشاء اللہ کہ بس جو سچ جھوٹ ہے وہ بیان کرتے چلے گئے، وہ اس کی زبان سے چلتا تھا. اور یہ متفقہ طور پر ائمہ کرام کے نزدیک یہ آدمی کذاب ہے. بھائی یہ حدیث تو سرے سے سند سے ثابت ہی نہیں ہے، ایک آدمی نے جھوٹ بولا ہے ایک ممبر پہ کھڑے ہو کر، تم نے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بنا دیا. خطیب بغدادی کو خود پڑھ لینا اس مسئلے کے اوپر، انہوں نے کیا لکھا ہے اس قول کو لے کے. پھر اس حدیث کو لسان میں بھی بیان کیا گیا امام ابن حجر اسقلانی نے، اور اس کو اچھی طرح ایکسپوز کیا ہے. بھائی ایک چیز میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو جہاں پر علی کا نام ہے، صرف مولا علی کرم اللہ کریم کا نام ہے، اس حدیث پہ اتنا تماشا کھڑا کیا گیا ہے، تو باقی جو 3 نام ہے ذرا اس کے اوپر تھوڑا تماشا کر کے دکھائیں تو ہم بھی مانیں گے کہ آپ واقعی اصول کے آدمی ہیں. وہاں پر سب خاموش ہو جاتے ہیں. میں اس پہ روک کر کے ایک بات پوچھوں گا کہ جیسے آپ نے اس شخص کا نام لیا کہ جو تقریر میں بولا اور لوگوں نے کہا کہ ارے واہ تم نے کیا بات کہہ دی. ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی علی کی سے زیادہ محبت ہے اور علی کی فضیلت کی طرف آپ زیادہ توجہ دیتے ہوں، تو حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی کا نام آیا تو آپ بھی جو ہے اس ایک راوی کو لے کے بیٹھ گئے کہ جس نے سند نہیں پیش کی. ہو سکتا ہے کہ دوسرے اور طرق سے آئی ہو جس نے سند پیش کی ہو. ٹھیک ہے، یہ بڑا اچھا سوال ہے. یہ جو حدیث ہے نا اس الفاظ ان لفظوں کے ساتھ کہ ابو بکر اساسھا اور ابو بکر اساسھا و عمر حیطانھا، یہ اس کے علاوہ کسی اور طرق سے مروی نہیں ہے. کسی کے پاس طریق ہے، وہ میرا کانٹیکٹ بھی اس کے پاس ہے تو پلیز مجھے پہنچا دیں، میں اپنی اصلاح کر لوں گا. وہ نام آپ نے کیا کوئی بتایا؟ موجود وہ نہیں نام آپ نے کیا بتایا؟ پھر سے بتا دیں. اسماعیل الاسطرہ آبادی، یہ اس کا راوی کا نام ہے اسماعیل اسطرہ آبادی. اس کو لسان المیزان میں حافظ ابن حجر کی خود کھول کے پڑھ لیں، انہوں نے کیا لکھا ہے اس سے متعلق باقاعدہ یہ واقعہ مینشن کیا ہے، اس پہ جرا مینشن کی ہے. ایک چیز یہ ہوگی. یہ کس دور میں تھا؟ یہ اسماعیل کس دور میں تھا؟ یہ اسماعیل کا جو زمانہ ہے یہ اس کا زمانہ خطیب سے کچھ عرصے پہلے کا ہے. خطیب سے کچھ عرصے پہلے خطیب بغدادی کا جو زمانہ ہے نا تقریباً 500 ہجری کا، کہہ لیجئے کہ یہ 400 ہجری تک کا آدمی ہے. جی جی جی. تو یہ تو بھی آپ اس کی ایک اور سند ہے میں اس کا ذکر کرنا چاہوں گا، اس کے الفاظ تھوڑے مختلف ہیں اور اس میں یہ آتا ہے کہ انا مدینۃ العلم و ابو بکر و عمر و عثمان، اور یہ ان کا ذکر کر کے یہاں تک کہ علی کا بھی ذکر کرتے ہیں بیچ میں، اور آگے ان کی شان وہ بیان کر کے وہ دیواریں ہیں اور علی اس کا جو ہے وہ دروازہ. ایک اس کی اور اس کی سند جو بیان کی ہے یہ ذکر کیا ہے ابن عساکر نے. یہ ابن عساکر نے اس حدیث کی سند کو بیان کیا، ایک ہی سند ہے. میں نے کیا کہنا ہے اس کو لکھنے کے بعد خود ابن عساکر نے لکھ دیا ہے سندن اور متنن دونوں اعتبار سے یہ حدیث منکر ہے. حافظ ابن عساکر انہوں نے کہا سندن اور متنن. اچھا یہ بھی سن لیں منکر کا معنی کیا ہوتا ہے. اب ہمارے لوگ وہ نخبۃ الفکر سے باہر نکلے تو ان کو کچھ سمجھ آئے نا. یہ منکر جو لفظ ہے ائمہ کرام اس کو کئی معنی میں استعمال کرتے ہیں، کئی معنی میں. ایک تو اس کا مشہور معنی ہے کہ جب ضعیف راوی مخالفت کرتا ہے، زیادہ ضعیف راوی اس کو منکر کہتے ہیں، ایک معنی ہے یہ بعض والوں نے اختیار کیا. امام احمد بن حنبل کے ہاں جب سند غریب ہوتی ہے تو وہ غریب کے معنی میں منکر استعمال کرتے ہیں. لیکن جب یہ کہا جائے نا کہ سندن اور متنن منکر ہے تو اس سے مراد موضوع ہوتا ہے. جیسے کہ میں نے ذہبی کا کلام آپ کو میں نے پیچھے سنایا کہ ذہبی نے جب صحیح حدیث صحیح سند کی حدیث کو رد کیا، انہوں نے کہا سند صحیح ہے متن منکر ہے. اس کا مطلب تھا کہ متن من گڑت ہے. تو ابن ساکر نے یہ جرا کیا اس کے اوپر لکھنے کے بعد سند بھی من گڑت ہے اس کی اور اس کی متن بھی جو ہے نا وہی من گڑت ہے. تو یہ ٹوٹل حال ہے اس حدیث کا جو اس میں ایکسٹرا بیان کی جاتی ہے. نہیں ابھی آپ نے بیان کیا کہ حضرت ابوبکر بنیاد ہیں، حضرت عمر جو ہے دیوار ہیں اور حضرت عثمان جو ہیں وہ چھت ہیں. اب کیونکہ وہ اسماعیل نامی شخص جو ہے جھوٹا ہے، کذاب ابن کذاب ہے، اس نے سند نہیں بیان کی. یہ معاویہ کنڈی ہیں، یہ کہاں سے آ گئی؟ یہ تو اس کا ذکر چلیے اچھا سوال کر لیا، یہ بھی بڑا اچھا سوال کر لیا آپ نے. یہ آئی ہے یہ مسند الفردوس سے. یہ دالمی کی کتاب ہے مسند الفردوس. اور مسند الفردوس کے متعلق میں بتا دوں ایک خاص قاعدہ یاد رکھیے گا کہ مسند الفردوس انتہائی نچلے درجے کی کتاب ہے حدیث کے باب کے اندر. جب علامہ دہلوی نے اس کو لکھا تھا تو انہوں نے اس کی سندیں بیان نہیں کی تھی. دہلوی نے، آپ کے بیٹے نے اس کی سندوں کو جمع کرنا شروع کیا. بعضوں کی سندیں مل گئیں، ان بعض سندوں کو پھر امام سیوطی نے بھی نقل کیا ہے اپنی جمع الجوامع کے اندر جو پھر کنز المال میں بھی آتی ہیں بعد میں، اور بعضوں کی سندیں مل ہی نہیں سکی.
سرے سے اس کا. اور اس لیے اگر کسی حدیث کو بیان کرنے میں صرف دارمی منفرد ہوں، کوئی اور آدمی بیان نہ کرتا ہو، 99.9% یہ کہہ لیں کہ وہ حدیث من گڑت ہوتی ہے. اب یہ کنڈی والی جو بات ہے ویسے تو اس حدیث روایت کی شکل پہ لکھا ہوا ہے یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے. اس کے نہ ہونے کی میں یہ وجہ بھی بتاتا ہوں، اس کو آپ وہ کنڈی اور اس سے پیچھے جو چھت والی روایت ہے اس سے بھی ملائیے گا. ائمہ کرام نے موضوع حدیث کو پہچاننے کی ایک نشانی یہ بیان کی ہے کہ اس کی الفاظ میں رقاقت ہوتی ہے، وہ کلام نبوت جیسا کلام نہیں ہوتا. یہ بڑی خاص نشانی ہے کہ جو احادیث کو کثرت سے پڑھتے ہیں وہ فوراً پہچان جاتے ہیں کہ نہیں، یہ مشکات نبوت سے نکلی ہوئی بات نہیں ہو سکتی. تو اس کے متن کا ہی بتا رہا ہے کہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے. ایک تو یہ چیز، دوسری اس کی سند ہی نہیں سرے سے. اس کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کیا جاتا ہے، اور دالمی نے کیا ہے. دالمی تقریباً یہ 500-600 سال بعد جا کر آ رہا ہے، اور بیچ میں کون بیان کرنے والا، کوئی اس کی سند دنیا میں اپنا وجود رکھتی ہی نہیں. تو جس کی سند نہ ہو، ائمہ کرام خود کہتے ہیں کہ وہ پھر اس کا کیا کرنا ہے قبول. سند نہیں تو کچھ بھی قبول نہیں کیا جا سکتا. جی بسم اللہ. تو یہ آپ نے کہیں تالا و چابی کی تو بات نہیں سنی ہے؟ کسی نے بعد میں یہ بھی بڑھا دیا کہ یزید جو ہے اس کا یہ تالا و تالے چابی چابی ہے، کیونکہ انتظار کریں، کنڈی جو ہو ہے. سکتا ہے آج کوئی لکھ دے. ہاں 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 یہ کسی نے کیا لکھا ہے، معاویہ کنڈی ہے یہ بعد میں. اچھا ایک چیز میں بیان کرتا چلوں، اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز میں بیان کرتا چلوں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو کنڈی والی روایت ہے نا، یہ چھت والی جو روایت ہے، اس کو ملا علی قاری نے بھی بیان کیا ہے، اس کو سخاوی نے بھی بیان کیا ہے، اس کو ابن حجر ہیثمی نے بھی بیان کیا ہے. بھائی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بات جی میرے خیال کنزل امال میں بھی بیان کیا ہے. جی کنز العمال میں بیان کیا ان روایتوں کو. اس کے اوپر ہمارا جواب یہ ہے کہ اس کی سند کیا ہے، اس کی سند کیا ہے. اگر یہاں پر آج کے زمانے میں بیٹھ کر ایک کتاب لکھوں، اس کے اندر میں 5واں نام ایڈ کر دوں حضرت عبد الرحمن بن عوف کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام ایڈ کر دوں، تو کیا میرے لکھ لینے سے وہ حدیث بن جائے گی؟ سند پروڈیوس کریں نا. یہ لوگ جنہوں نے اس حدیث کو بیان کرنا شروع کیا، یہ سخاوی، ابن حجر ہیثمی یا ملا علی قاری، یہ تو 1000 سال بعد کے لوگ ہیں. 1000 سال تک اس کی سند کدھر ہے ہمارے پاس، کہاں گئی؟ لوگوں کو تو آنا مدینۃ العلم والی ان بابوہا کی سند نہیں ملتی تھی، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ان کی سندیں ملیں گی. اور اس کے جھوٹ ہونے کا اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ جب ائمہ کرام نے اس حدیث کی علتیں بیان کی ہے نا، جنہوں نے جرا بھی کی ہے انا مدینۃ العلم والی حدیث کے اوپر، کبھی بھی ان الفاظ کے ساتھ اس کو بیان نہیں کیا کہ ابو بکر کا جس پہ تذکرہ آ جائے، حضرت عمر کا تذکرہ آ جائے، ورنہ وہ ان الفاظ کو بھی بیان کر کے بتاتے کہ کس راوی نے یہ غلطی کی. نہیں، جیسے بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دیکھیے کیا ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، حضرت عثمان، کیونکہ یہ اہل سنت و جماعت کے اثاثے ہیں، اور شیعہ کیونکہ حضرت علی کو بہت زیادہ چاہتے ہیں اور غلو بھی کرتے ہیں، لہذا کم سے کم اگر اس سے بیلنس بھی ہو جائے تو کیا برا ہے. جی برا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بنتا ہے. آپ اپنے آپ کو بیلنس کرنے کے لیے رد شیعیت میں اپنے نبی پر جھوٹ تو نہ باندھے نا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا اسے چاہیے کہ جہنم کی آگ اپنا ٹھکانہ بنا لے. آپ کی جو بھی پریفرنسز ہیں، جو بھی عقیدے ہیں، وہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر اس کی حرمت نہیں ہو سکتی. اگر ائمہ کرام نے یہ احتیاط نہ کی ہوتی تو پھر جو چاہتا اس کی زبان پہ، جو آج بنی اسرائیل کا حال ہم دیکھتے ہیں وہی ان کا ہو جاتا، جو ہمارا وہ حال ہو جاتا. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. معاملہ بیلنس کرنے کا نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ یہ حدیث شریف ہے اور اس کا ایک اپنی حرمت ہے. اگر اس کو اس طرح کر دیا جائے پھر تو ٹھیک ہے، ہر آدمی اس کو بیلنس کرتا رہے گا. پھر تو یہ جیسے آپ نے فرمایا، پھر یہ یزید کو تالا بھی بنائیں گے بیلنس کرنے کے لیے. ایک سوال میرا ذاتی آپ سے ہے، کیونکہ جب بات آئی، کیونکہ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آپ حافظ وجاہت حسین الحنفی سے بات چیت کرتے ہیں، تو کیونکہ یہ بات زیادہ فضائل علی پہ کرتے ہیں، بات زیادہ اہل بیت کے حوالے سے کرتے ہیں، اور انہوں نے کوئی قسط وار پروگرام نکالا جس میں حضرت امیر معاویہ کو صحابی ہونے سے، مطلب صحابی ہونے کا انکار کیا. اچھا، ایسی کوئی بات آپ کی ہے؟ آپ اس پر کیا وضاحت کریں گے؟ دیکھیے جی ٹھیک ہے، اچھا سوال ہے. چلیں اچھا اس کی کلیریفیکیشن یہاں پر کر لیتے ہیں کہ صحابی کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا. اس پہ میں کون ہوتا ہوں اپنی رائے دینے والا؟
میں کوئی رائے دے دوں گا تو میری رائے کی تقلید تھوڑی ہوگی، میں فالوئنگ تھوڑی بنا رہا ہوں اپنی، میں تو خود ایک اسٹوڈنٹ ہوں نا اس دین کا، اور میں نے جو دین سمجھا ہے، اب دیکھیں میں اپنی طرف سے کوئی بات کر نہیں رہا، ہمیشہ جو بات کی ہے وہ ائمہ اہل سنت کی حدود میں رہتے ہوئے کی ہے، میں نے تو آج تک ایک شیعہ عالم کا حوالہ بھی نہیں دیا کبھی اپنی بات کو سپورٹ کرتے ہوئے، ٹھیک۔ تو جہاں تک صحابیت کی بات ہے، تو صحابی کی ڈیفینیشن کے اوپر ائمہ کرام کا اختلاف پایا جاتا ہے، اس میں جو فقہا نے، حنفی فقہا نے اور دیگر کئی ائمہ کرام نے اور بھی ذکر کیا ہے اس کا، یہاں تک کہ الماوردی مالکی جو ہے انہوں نے اس اوپینین کو اختیار کیا ہے کہ صحابی وہ نہیں ہوتا جس نے صرف ایک مرتبہ دیکھ لیا، بلکہ صحابی وہ ہوتا ہے، یہ ائمہ کرام کی میں قول بتا رہا ہوں، میرا قول نہیں ہے، میرا قول ہے تو ردی میں پھینک دیں اس کو، چھوڑ دیں میری بات کو، میری بات میں کیا رکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں صحابی وہ ہوتا ہے جس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک لمبے طویل عرصے تک، لمبے زمانے تک صحبت پائی ہو، اس کو کہتے ہیں صحابی۔ اور جو محدثین اکرام نے جو اختیار کیا ہے قول، وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ دیکھ لینے سے وہ صحابی بنتے ہیں۔ تو اگر آپ کہیں کہ کیا وہ صحابی ہیں ایک مرتبہ دیکھ لینے کے اعتبار سے، تو میں کہتا ہوں یقینی طور پہ وہ صحابی ہیں اس ڈیفینیشن کے مطابق، ایک مرتبہ دیکھ لینے سے۔ کیا وہ صحابی ہیں دوسری ڈیفینیشن کے مطابق، تو اس کے مطابق جو پھر ائمہ کرام نے بیان کیا ہے میرے خیال سے وہ مور دین انف ہے، اس میں میری کوئی رائے نہیں ہے ایز سچ اس مسئلے کے اوپر، میری بالکل نہیں، بات وہی ہے جو کہ پہلے ائمہ محدثین نے کی۔ آپ نے اس میں صرف جو ہے محدثین اور جو اس وقت کے فقی تھے، جو اس وقت کے ائمہ کرام تھے، ان دونوں کی آرا کو، ان دونوں کو صحابیت کے حوالے سے بیان کر دیا جی کہ فلاں یہ کہتے ہیں جی صحابی کی تعریف، تو ان کی تعریف کے مطابق جی فلاں نکل جائیں گے، ان کی تعریف کے مطابق جی فلاں شامل ہو جائیں گے۔ بالکل نہیں، یہی میں ہے، نے سمجھا تھا کہ بالکل یہی شاید ہے۔ یہ آپ کا اپنا موقف ہو، آپ اہل سنت و جماعت سے ہٹ کر کوئی نہیں نہیں موقف نہیں رکھتے ہیں۔ نہیں 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 واللہ نہیں، اہل سنت والجماعت میرے دل و جان ہے، میں اس سے باہر تو بات ہی نہیں کر سکتا، میں تو ائمہ اہل سنت کی، میں تو جوڑوں کی خیرات جی اٹھانے والا آدمی ہوں، میں وہ کھانے والا آدمی ہوں، اسی کے وسیلے تو اللہ پاک نے عطائیں کر رکھی ہیں، ہم ان سے باہر کیسے کوئی بات کر سکتے ہیں؟ بالکل بھی یہ بات ایسی نہیں ہے کہ میں نے کوئی الگ سے کوئی بات کر دیا، اپنا کوئی قول دے دیا، اللہ معاف کرے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر اپنا کہیں کسی مقام پر قول دیا بھی ہے، وہ کسی کی تقلید کے قابل نہیں ہے کہ آپ اس کی تقلید کریں، تحقیق کریں، رد کر دیں، جو ائمہ کرام نے کہا ہے اس کو لے لیں، جو ائمہ کرام نے کہا ہے اس کو لے لیں۔ اور اب مثال کے طور پر اصول الفقہ کے اوپر جیسے کہ فواتح الرحموت ہو گئی، اگر یہی پڑھ لیں جو اتنی مشہور کتاب ہے فواتح شرح مسلم الثبوت، اس کے اندر جو صحابی کی بحث ہے تو وہ انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی ساری کی ساری کہ صحابی کی ڈیفینیشن پر اختلاف ہے۔ ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ کیا میں صحابہ کے فضائل کا منکر ہوں؟ نہیں، مجھے جہنم میں جانے کا کوئی شوق نہیں ہے جی، نہیں ہمارا بالکل بس بھی یہی، ہم نے دیکھیے، ہمارا یہ ہے کہ بزرگوں کی ہو سکتا ہے کہ بہت سی باتیں ایسی ہوں جو سندن جی اوپر تک نہ جاتی ہوں، لیکن جی ہم جو وہ بزرگ دین جو اپنے وقت کے غوث ہیں، اپنے وقت کے خواجہ ہیں، اپنے وقت کے اللہ کے محبوب ترین بندوں میں سے ایک ہیں، تو جی یقیناً ہم ان کے قول کو نظر انداز نہیں کر سکتے، وہ درست چاہے انہوں نے حکمتاً کچھ کیا ہو، چاہے وہ حالات کے پیش نظر کیا ہو، ہمارے لیے تو کیونکہ دین جو ہے ایمان انہی کے صدقے میں ملا ہے، تو یقیناً ہم درست تو ریفرنس جو ہے سب سے پہلے بزرگان دین اولیاء کرام کو دیں گے، کیونکہ یہ اسلام میں، دین میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر ان کو جی چھوڑ دیا جائے تو ہمیں اسلام کی روح نہیں ملے گی، دین کی روح نہیں ملے گی، جی ورنہ خشک اسلام ملے گا اگر صرف علماء کے ذریعے سے اسلام لیا جائے۔ تو الحمدللہ مجھے جی خوشی جی ہوئی کہ جب میں نے یہ بات سنی، تو میں نے چاہا کہ ایک عام جزاک پلیٹ اللہ فارم پر یہ بات ہو جائے کہ آپ جی اہل سنت و جی جماعت کے موقف کے ساتھ ہیں، اور آپ جی اپنا کسی کو مقلد نہیں بنانا چاہتے، یعنی نہیں آپ نہیں کسی کو بالکل بھی امام نہیں، بالکل بھی نہیں نہیں بننا چاہتے، آپ نے صرف محدثین اور ائمہ کرام کے جو اقوال صحابیت کے حوالے سے تھے، وہ ہو سکتا ہے کہ جی اس میں کچھ بول بھی دیا ہو، مگر آپ کا موقف جی اہل سنت و جماعت کے ساتھ ہے۔ جی بالکل اہل سنت والجماعت کے ساتھ ہے۔ اور اس حوالے سے میں پھر دوبارہ کہوں گا کہ جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھنا چاہیں وہ دیکھ لیں کہ میں نے اس میں کیا بات کی ہے، میں نے جو حوالے بیان کیے ہیں وہ سارے ائمہ کرام اہل سنت کے حوالے سے بیان کیے ہیں، سارے کے سارے، اس میں سے کوئی بھی باہر ہٹ کے بات نہیں کی۔ اور اصول حدیث کی کتابوں میں آپ جب لفظ صحابی کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے، آپ خود کھول کے پڑھ لیں اس کو، ائمہ کرام نے کیا لکھا ہے اس کے اوپر، اگر میں نے جو کہا اس سے ہٹ کر کوئی اگر آپ کو بات ملتی ہے تو آپ پھر وہ بات کریں، میری بات کو رد کر دیں، بس یہ تو سمپل سی بات ہے، اس میں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو نہیں، میرا کوئی ایسا موقف نہیں ہے جو اہل سنت سے باہر ہو۔
ماشاءاللہ. میں اس پر یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو یہ بعض جب ہم پھر پلٹ کر وہی آئیں گے کہ اہل بیت کی بات آتی ہے تو کہیں نہ کہیں اس روایت کو شیعت کی طرف ڈھکیل کر کے، رافضیت کی طرف ڈھکیل کر کے، بہت آسان فارمولہ ہے یہ، یا کسی ایک راوی کو شیعہ ثابت کر کے فوراً اس حدیث کو، کیونکہ دیکھیے اگر ایک بات میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، کیونکہ پچھلے ہفتے جب آپ سے گفتگو ہوئی تھی تو آپ نے ایک بات کہی تھی جو میرے ذہن میں ہے. آپ نے یہ بات کہی تھی کہ جو محدثین ہیں روایت لینے میں وہ کسی کا عقیدہ نہیں دیکھتے. جبریہ سے بھی لی گئی ہے، قدریہ سے بھی لی گئی ہے، خوارج سے بھی لی گئی ہے. ہاں بس شرط یہ ہے کہ اس کے عقائد کی وہ تائید نہ کرتی ہو وہ بات. اچھا، اگر وہ اس کے عقائد کی طرف وہ لے جاتی ہو تو ہمارے محدثین اس جبریہ اور قدریہ سے بھی اس حدیث کو نہیں لیتے تھے، کیونکہ اس سے اس کے عقائد کی تائید ہوتی ہے. لیکن کیونکہ شیعہ تو اسی طور پہ بنا ہے کہ وہ اہل بیت کی محبت میں ہے، یعنی اس کے عقیدے میں تو اہل بیت کی محبت ہے. تو اگر شیعہ راوی سے کوئی اہل بیت کے تعلق سے فضیلت کے حوالے سے حدیث آتی ہے تو کیا صرف یہ کہہ کے چھوڑ دینا کافی ہے کیونکہ اس کی محبت اہل بیت کی وجہ سے اس کا عقیدہ ہے اس لیے اس کو چھوڑ دو؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. یہ بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ کوسچن ہے، اور اس کے اوپر ہم لوگوں کو، کئی لوگوں کو کنسیپچل کلیئرٹی نہیں ہوتی. اور یہ مسئلہ ہے بدعتی کی روایت کو قبول یا رد کرنے کا. یہ سوال ہے بدعتی کی روایت کو قبول کیا جائے، رد کیا جائے. اس حوالے سے ہمارے ائمہ کرام کے ہاں 4 اوپینینز پائی جاتی ہیں. میں 4 کا پہلے تذکرہ کر دیتا ہوں، اس پہ پھر میں بتاتا ہوں کہ اکثریت ائمہ کرام نے کس چیز کو اختیار کیا ہے. پھر میں چند دلائل بھی آپ کے سامنے رکھوں اور اس مسئلے کے اندر جو تطبیق ہے انشاءاللہ پھر وہ بھی ساتھ پیدا کریں گے. پہلا قول تو یہ ہے، اور یاد رکھیے اس میں ہم مکفر کی تو بات ہی نہیں کرنا، ایسا بدعتی جس کی بدعت متفق علیہ کفر کے اوپر چلی جائے. مثلا کوئی شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سب و شتم کرتا ہو، اس کی تو بات ہی نہیں کر رہے نا سرے سے، اس کو تو نکال دینا، خارج کر دینا. ہم بات کر رہے ہیں صرف شیعہ کی. اور پہلے زمانے میں شیعہ اکثر صرف اس کو کہا جاتا تھا جو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل مولا علی کو جانتا تھا بس. اور یہ مسلک ہمارے ائمہ کرام کا بھی تھا. مثلا امام ابن خزیمہ اس مسلک پہ تھے، حضرت سفیان ثوری اس مسلک کے اوپر تھے، حضرت عبد الرزاق اس کے اوپر اس مسلک پہ تھے. تو یہ اہل سنت کے ہاں یہ چیز چلتی تھی. اس کو شیعہ کہتے تھے یہ لوگ. یہاں بعضوں کو صرف اس لیے شیعہ کہا جاتا تھا کہ یہ تھوڑی محبت زیادہ رکھتے ہیں اہل بیت علیہ السلام سے، بس یہ ٹوٹل اس کی جو ہے نا وہ بات ہے. تو ایسے راویوں کی روایتوں سے متعلق 4 اقوال پائے جاتے ہیں جو فاسق بدعتی راوی ہوتا ہے. پہلا قول تو یہ ہے کہ اس کی روایت کو مطلقاً قبول کیا جائے. پہلا قول یہ ہے مطلقاً قبول کر لیا جائے، اور اس کو بھی بعض جو ہے نا وہ ائمہ کرام روایت کرتے ہیں. دوسرا قول یہ ہے کہ مطلقاً رد کر دیا جائے، یہ دوسرا قول ہے. تیسرا قول یہ ہے کہ اگر وہ راوی ایسا ہے جو کہ اپنے عقیدے کی سپورٹ میں حدیث میں جھوٹ بولنے کو جائز قرار نہیں دیتا، اپنے عقیدے کی سپورٹ میں حدیث میں جھوٹ بولنے کو جائز قرار نہیں دیتا، جھوٹ نہیں بولتا، اس کی روایت کو قبول کیا جائے. یہ تیسرا قول ہے. اور چوتھا قول اس کے اوپر یہ ہے کہ اگر راوی غیر داعی ہے، جس کا جیسے کہ آپ نے ذکر کیا، یہ چوتھا قول ہے، غیر داعی کی حدیث لے لیں، لیکن اگر راوی داعی ہے، اپنی بدعت کی طرف بلانے والا ہے، اس حدیث کو ترک کر دیں. ٹھیک ہے، یہ 4 اوپینینز ہیں یقینی طور پہ، یہ ہم سب جانتے ہیں اس چیز کو. میں پہلے بات کو شروع کرتا ہوں. یہ جو قول ہے نا داعی اور غیر داعی کا، پہلے میں یہاں سے میں بات کو شروع کرتا ہوں. یہ اوپینین تو بنائی ہی اس لیے گئی ہے تاکہ فضائل اہل بیت علیہ السلام رد کیے جا سکے. یہ دعویٰ میں کر رہا ہوں یہاں پر. یہ جو قول بنایا گیا ہے نا کہ داعی کی حدیث کو رد کر دو، غیر داعی کی حدیث کو قبول کر دو، یہ تو قول ہی صرف اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت میں جو وارد احادیث ہے اس کو ترک کر دیا جائے. اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کو جو بنانے والا آدمی ہے ان کا نام ہے ابو اسحاق جوزجانی. حافظ ابن حجر نے بھی اس کو اختیار کیا ہے اور اس کو منسوب کیا ہے ابو اسحاق جوزجانی کی طرف کہ وہ اس کے فاؤنڈر ہیں، جو کہ شیخ ہیں امام نسائی اور امام ابو داؤد کے. اور جوزجانی کے بارے میں خود اٹھا کے پڑھ لیں، وہ پیور ناسبی تھے. اور یہاں تک لکھا گیا ہے کہ جب کسی راوی کو وہ رد نہیں کر پاتے تھے نا، اہل بیت علیہ السلام کی شان کی فضیلت کو حدیث آ جاتی، تو فائنلی وہ پھر ایک ہی جرا کرتے تھے کہ یار یہ شیعہ ہے تو رد کر دو اور یہ داعی ہے. تو اس کی تو ٹوٹل حقیقت یہ ہے داعی اور غیر داعی کی، یہ تو تقسیم ہی باطل ہے سرے سے.
اور یہ ناسبیت کے اثر میں یہ بنائی گئی ہے. اور اس میں جو سب سے پریفرڈ اوپینین ہے وہ یہ ہے، جو کہ تیسرا قول میں نے آپ کے سامنے میں نے بیان کیا. تیسرا قول کہ اگر راوی اگرچہ داعی ہو بدعت کی طرف بلانے والا بھی ہو، چاہے وہ ایسا ہو، لیکن وہ جھوٹ بولنا حدیث پاک میں جائز قرار نہیں دیتا، تو اس کی روایات کو قبول کیا جائے گا. اب یہ ذرا نام سنیے گا کہ کون کون اس اوپینین کے ساتھ تھے. اب میں صرف ان کے چند دیکھ کے میں یہاں پر نام جو ہے میں بیان کر دیتا ہوں. سبحان اللہ. اس کو امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو الکفایہ ہے اس کے اندر انہوں نے بڑے تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے، اس پوری اوپینین کو. اور آپ فرماتے ہیں اس کو امام حاکم نے شاپوری وغیرہ کے حوالے سے بھی بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ. اب اس کی یہ قول امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، یہ امام اعظم کا مسلک ہے، اور یہی کثیر تابعین اور تبع تابعین وغیرہ سے مروی. امام شافعی کا بھی یہی مسلک ہے، امام شافعی کا بھی یہی مسلک ہے اس حوالے سے. اور یہاں تک کہ امام احمد بن حنبل سے اس مطابق دو ویوز پائے جاتے ہیں امام احمد بن حنبل سے. ایک میں آپ قبول کرتے ہیں ایسے راوی کو، اور ایک میں یہ ہے کہ آپ اس کا بالکل انکار کرتے ہیں. تو اکارڈنگ ٹو دا پریفرڈ اوپینین، جو موسٹ پریفرڈ اوپینین ہے، اس کے مطابق شیعہ ہونا جرا ہے ہی نہیں، سرے سے جرا ہے ہی نہیں. اور اس کے اوپر ائمہ کرام کا بہت عام عمل نظر آتا ہے. اب اس کی میں ایک اور مثال دیتا ہوں. یہ بخاری شریف کا راوی ہے، اس کا نام ہے عباد بن یعقوب الرواجنی. اس کے متعلق ابن خزیمہ کہتے ہیں حدثنا الصدوق فی روایاتہ المتہم فی دینہ عباد بن یعقوب. ہمیں سچے راوی نے بیان کیا جو کہ حدیث میں تو سچا ہے لیکن اپنے عقیدے کے اعتبار سے وہ بدعتی ہے اور متہم ہے. اور آگے امام بخاری نے اس کی حدیثیں لیں. پھر اسی طرح سے عمران بن حطان نامی جو راوی ہے، انتہائی داعی خارجی تھا. یہ وہ ملعون شخص ہے جس نے عبد الرحمن بن بلجن کی شان میں اس نے شعر لکھ دیے تھے کہ تم نے بڑا اچھا عمل کیا، نعوذ باللہ العظیم، مولا علی کو شہید کر کے. اس کی روایتیں قبول کی. اب یہ کہتے ہیں نہیں وہ صرف مطابق میں لے کر آئے. ایسی بات نہیں ہے کہ مطابق میں لے کر آئے. اگر مطابق میں لے کر آئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ قبول تو کر رہے ہیں نا بات کو، چاہے مطابق میں کر رہے ہوں. تو یہ موسٹ پریفرڈ اوپینین ہے اس مسئلے کو لے کر یہی، اور اس کے اوپر عام ائمہ کرام کا عمل ہے. اب اس کے اوپر یہ دیکھیے امام عبداللہ غماری وہ اس پوری بات کو سمرائز کرتے ہیں، پوری بات کو. عبداللہ غماری جو محدث ہیں ہمارے زمانے کے بہت بڑے ماشاءاللہ، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو خلاف پایا جاتا ہے نا بدعتی کی روایت سے متعلق کہ داعی ہے غیر داعی ہے، وہ فرماتے ہیں یہ خالصتاً نظری اختلاف ہے، خالصتاً نظری اختلاف ہے. اور کہتے ہیں کہ عملی طور پر سب کے سب اس کے اوپر متفق ہیں کہ اگر راوی ثقہ ہو، صدوق ہو، اپنی حدیث میں عادل ہو تو اس کا مذہب میٹر نہیں کرتا، اس کی روایت کو قبول کر لیا جاتا ہے. یہ پریفرڈ اوپینین ہے اس مسئلے کے اوپر. شیعہ ہونا کوئی جرا ہے ہی نہیں. شیعہ کہہ کر رد کرنا، کبھی ان لوگوں نے ناسبی کہہ کے کبھی فضائل ابوبکر صدیق رد کیے، ناسبی کہہ کر کسی کو. اب اگر کوئی کہے کہ بخاری مسلم کے اوپر سے آپ بتا دیں کوئی ایک حدیث، میں ایک مثال دیتا ہوں، وہ جو حدیث پاک ہے صحیح مسلم کی، کہ جس میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے زمین سے پھوڑ کر دانہ نکالا، دانے سے اناج کو اگایا، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ تا قیامت تم سے صرف مومن ہی محبت کرے گا اور صرف منافق ہی تم سے بغض رکھے گا. یہ حدیث امام مسلم نے قبول کی فضائل میں، کوئی جرا نہیں کی، بالکل قبول کی ہے. اس کو بیان کرنے والا شیعہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام مسلم کا بھی مذہب یہی ہے، یہی مذہب ہے کہ قبول کی جائے گی حدیث. یہ نہیں کہ شیعہ ہے اہل بیت کے فضائل میں بیان کرتا رد کر دو. یہ نہ بخاری کا مسلک ہے، نہ احمد بن حنبل کا، نہ ترمذی کا، نہ نسائی کا. امام نسائی کو دیکھ لیں، خصائص علی، خصائص علی پڑھ لیں، کہاں کس کس راوی سے حدیث آتی ہے. اور یہ شیعہ کی جرا اتنی بے معنی ہے جیسے میں نے بیان کر دی کہ اس لیے شیعہ اس لیے رد نہیں کرتے کہ شیعہ ہے تو بیان کر رہا ہے. ان بیچاروں کو تو شیعہ ہی اس لیے کہا کیونکہ وہ بیان کر رہا ہے. اگر یہ بیان نہ کرتا تو تم شیعہ بھی نہ کہتے. تو یہ حقیقت ہے اس پورے معاملے کی. کیا شیعہ سے مراد بہت سے لوگوں نے یہ لیا ہو کہ حضرت علی سے محبت کرنے والے، کیونکہ ایک جی مذہب کی بنیاد، ایک فرقے کی بنیاد تو بعد میں بنی، تو کیا صرف اس بنیاد پہ کہ وہ کیونکہ شیعہ جو ہے شیعان علی پہلے وجود میں آئے، جو مولا علی مشکل کشا کے ساتھ جو ہے جنگ صفین میں تھے، انہیں شیعان علی کہا جاتا جی تھا. تو اس وقت کوئی جی عقیدہ یا کوئی مسلک یا کوئی مذہب یا کوئی فرقہ نہیں تھا. تو شیعان علی یعنی حضرت مولا علی کی پارٹی، حضرت مولا علی کی جماعت، جو مولا علی جی کے ساتھ تھا وہ شیعان علی کہا گیا. تو کیا جی شیعہ لفظ کچھ لوگوں نے اس معنی میں لیا
اور کچھ لوگوں یقینی طور نے پر اس ایک معنی مذہب اور ایک فرقے کے معنی میں لیا. کیا وجہ ہوئی؟ ٹھیک ہے، یہ دونوں معنی میں اس کو لیا گیا ہے. علی سے محبت کرنے والے پہ بھی شیعہ ہونے کا الزام لگایا گیا، اس کی روایتوں کو بھی جو ہے نا بعض لوگوں نے مشکوک کیا. اور آپ کو حیران ہوں گے، اب دیکھیے گا، حضرت ابو طفیل جو آخری صحابی رسول اللہ جن کا وصال ہوا، عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ابن عدی نے کامل میں لکھا، اپنے ضعفاء میں شمار کیا ہے. اگرچہ دفاع کر دیا ان کا، لیکن وجہ کیا تھی؟ مولا علی سے محبت. صحابی تک کو نہیں چھوڑا کہ وہ شیعہ نے علی میں شامل تھے. تو یہ ایک چیز ہو گئی. دوسرا، شیعہ ان لوگوں کو کہا گیا، یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ آج کے زمانے میں اس کو شیعہ کہتے ہیں، نہیں، پہلے اوائل زمانے میں شیعہ کا یہ معنی مفہوم نہیں تھا. حافظ ابن حجر اسقلانی نے بھی یہی بیان کیا ہے کہ شیعہ کے 2-3 مفاہیم جو ہے وہ پہلے زمانے میں جو پائے جاتے تھے. اس میں ایک کا میں نے ذکر کیا کہ وہ ان کو شیعہ کہا جاتا تھا، جو کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حضرت عثمان غنی پر افضل جو ہے نا سمجھتے تھے، ان کو شیعہ کہتے تھے، ان کو شیعہ کہا جاتا تھا بس. اور بعض ایسے تھے کہ جو صرف محبت کی وجہ سے ان کو شیعہ کہا گیا، بس، اور کوئی وجہ نہیں ہے. یہاں تک کہ علامہ ایک میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں یہاں سے، علامہ سائی کا ایک حوالہ ہے، ان کے اوپر جرا تو صرف اس وجہ سے کی گئی، اس میں تو اہل بیت علیہ السلام یعنی کہ پاکستان پاک کا نام بھی نہیں ہے، انہوں نے فضائل عباس لکھ دی، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے فضائل میں کتاب لکھی، بس. اتنی غلطی ہے اس آدمی کی، اور اس کو جو ہے نا شیعہ کہنے کے اوپر اس کو اندر کر دیا گیا. یہ کون ہے؟ حافظ ابن المظفر. ان کا ذرا ترجمہ چیک کریے گا ابن المظفر کا، تذکرۃ الحفاظ سے، تذکرۃ الحفاظ سے، حافظ ابن المظفر کا. پھر ایک اور امام ہے علامہ، ان کا نام ہے ابن السقا، ان کو بھی ذرا چیک کریے گا، امام کی تذکرۃ الحفاظ سے، ذہبی کی، کہ انہوں نے صرف اور صرف حدیث طیر املا کروائی، حدیث طیر املا کروائی، اور ان کو چھوڑ دیا گیا، ترک کر دیا گیا اس بنا پہ. حافظ الحدیث ہے اتنا بڑا، ترک کر دیا گیا. تو اس یہ تو بالکل بے معنی چیز ہے. جب تاریخ اور اسماء و رجال کی کتابوں کو جو ہے نا وہ صحیح معنوں میں پڑھ کے دیکھتے ہیں نا، تو پتہ چلتا ہے تو بڑی بے معنی قسم کی چیز ہے. ابھی بڑی انفارچونیٹ قسم کی ہماری بات یہ ہے، ابھی ہمارے زمانے میں یہ ہے کہ لوگ جو جرح و تعدیل کی کتابوں کے ساتھ شغف رکھتے ہیں اپنا، ان کی اکثریت وہ ہے جو اقوال سے اوپر جاتی، وہ سمجھتی ہے کہ صرف اقوال دیکھ لیے، فلاں نے کہا، حدیث صحیح ہوگی، حدیث ضعیف ہو گئی. ایسا نہیں ہوتا، بالکل بھی نہیں ہوتا. حدیث کی صحت کے اور بہت سے پیمانے ہوتے ہیں، راویوں کی حدیث کو جمع کیا جاتا ہے، مطابقت کو، شواہد کو دیکھا جاتا ہے، اس کے بعد جا کر حکم لگایا جاتا ہے. تو ہمیں بڑا کیئرفل ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ بس ہر آدمی جرح و تعدیل کرنا شروع کر دے. عمران خان یہ ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب شیعہ کی تقریر بھی سن سکتے ہیں اگر جھوٹا نہ ہو. بالکل درست ہے. دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، اس کو جہاں سے ملے لے لے. اس میں تو مذہب کی بھی تخصیص نہیں ہے. تمہیں نان مسلم بھی اچھی بات بتاتا ہے تو وہ لے لو. اور ہمارے ائمہ کرام تو شیعہ سے روایت بھی لکھی ہوئی ہیں، جیسے کہ میں نے بتا دیا. اور ایک حوالہ میرے ذہن سے نکل جائے گا، اچھا ہو گیا اللہ کی طرف سے یاد آ گیا. علامہ جمال الدین قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، یہ قول بڑا کام آئے گا. علامہ جمال الدین قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے قواعد التحدیث، بڑی مشہور کتاب ہے اصول حدیث کے اندر. آپ نے اس میں ایک خاص باب قائم کیا ہے جرح و تعدیل کا، اپنے باب نمبر 5 میں جا کر اس کو ڈسکس کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ جن بخاری مسلم کے جن راویوں کے اوپر شیعہ ہونے کی جرا تھی، بخاری مسلم کے جن راویوں کو شیعہ کہا گیا تھا، میں نے وہ راوی سارے کے سارے، اور ان کی تعداد میں بتاتا ہوں، کم و بیش جو ہے یہ 30 سے اوپر چلی جاتے، 30-40 کے قریب تو ہے آرام سے. کہتے ہیں میں نے وہ سارے کے سارے راوی شیعوں کی اسماء و رجال میں چیک کیے، جیسے کہ نجاشی ہو گئی اور ان کے جو دیگر جو رجال کشی ہو گئے، اس میں نے چیک کیے. کہتے ہیں صرف سوائے ایک ابان بن تغلب کے مجھے ان میں کوئی ملا ہی نہیں. اور مجھے پتا چل گیا کہ یہ باقی 99% جو راوی یہ جو جرح کی ہے نا شیعہ کی، یہ صرف ان پہ بہتان ہی باندھا ہوا تھا، حقیقت میں وہ کوئی شیعہ نہیں تھے. ایک سوال کر رہے ہیں سید ابرار بخاری، جو بھی راوی فضائل اہل بیت کی روایت لے کر آتے ہیں وہ رافضی، یہ اصلاح کب سے چلی تھی جو آج فروغ پا چکی ہے؟ یہ جو اس کا ٹریس کریں گے تو یہ بہت پہلے کی ہے. یہ رافضی کی بات کر رہے ہیں، شیعہ کی بات نہیں کرنے. دیکھیے یہ غور کیجیے گا، ٹھیک ہے، اچھا، جو بھی راوی فضائل اہل بیت کی روایت لے کر آئے وہ رافضی ہے. یہ اصلاح کب سے؟ دیکھیے رافضی اور شیعہ میں فرق ہے، فرق ہوتا ہے جی. ہاں، تو اس فرق کو بھی سمجھیے. ہم بار بار روافض نہیں کہہ رہے ہیں، ہم بار بار لفظ شیعہ کا استعمال کر رہے ہیں. شیعہ اور رافضی میں فرق ہوتا ہے، اور ہم شیعہ کو 2 معنی میں یوز کر رہے ہیں کہ ایک تو وہ شیعی جو محدثین کی نگاہ میں صرف محبت علی کی بنیاد پہ وہ شیعہ کہتے تھے کہ علی کی طرف تھے، اور دوسرے وہ شیعی
جو مسلکن، جو مذہبن، جو فرقے کی حیثیت لے چکے تھے، کچھ محدثین اور کچھ ائمہ نے اس شیعت کو اس معنی میں بھی لیا ہے۔ تو اس لیے جی آپ جی خلط ملط بالکل نہیں کریں گے، ورنہ تو شاید میرے اوپر بھی فتویٰ آ جائے کہ میں نے کون سی بات کہہ دی۔ تو رافضیت جی کو الگ رکھیے، شیعت کو الگ رکھیے، اور شیعت میں دو گروپ اس معنی کر کے رکھیے کہ وہ جو صرف مولا علی سے محبت کرتے تھے، ایک وہ شیعہ کہلائے، جی بعد میں فرقہ جی بنے وہ بھی شیعہ کہلائے۔ جی درست۔ تو ماشاءاللہ بہت ائمہ کرام میں گفتگو جو لفظ، پیاری ہماری اور آپ کے بیچ چل رہی ہے، حالانکہ آج کیونکہ کل ہم نے پروگرام نہیں کیا تھا، ایک صاحب کہہ رہے ہیں کیا کہتے ہیں، عالمگیر صاحب آپ نے آج آل رسول کو رافضی کر لیا ہے، مالک جانتا ہے دل، آپ نے راضی کر لیا ہے، دل بہت خوش ہوا ہے، راضی اس کر، گفتگو لازمی ایک کتابی شکل دیجیے گا، اور علامہ وجاہت صاحب حنفی سے بھی گزارش ہے کہ یہ کتابی شکل میں عنایت فرمائیں۔ جی اس کے میں اوپر میں آپ چیز سے میں بیان کرنا گزارش چاہوں گا، کروں گا میری کہ آپ یوٹیوب ایک پہ جائیں گے، ایک میں بتا دوں، آپ یوٹیوب پہ جائیں گے جی اور بسم اللہ۔ یوٹیوب پہ جا کر کے حافظ وجاہت حسین الحنفی سرچ کیجیے، تو آپ کو امام نسائی پر ان کا کئی قسط وار پروگرام چلا ہے وہ دیکھ لیجیے، حضرت امیر معاویہ پر قسط وار کئی پروگرام آیا ہے وہ بھی دیکھ لیجیے، تصوف کی دفاع میں کئی قسط وار پروگرام چلا ہے وہ دیکھ لیجیے۔ ان سب کو دیکھنے کے بعد آپ خود جو ہے ایک کتاب ترتیب دے سکتے ہیں، اور پھر ہم لوگ مل کے اس کو چھپا دیں گے۔ ایک میں آپ یہ چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، جو خصائص علی کی میری سیریز چل رہی ہے، اس میں نے آلریڈی میری انشاءاللہ 4 یا 5 لیکچرز کے بعد میں صرف اس مسئلے کے اوپر 3 سے 4 ویڈیوز انشاءاللہ میری ہوں گی کہ یہ جو جرح کی جاتی ہے شیعہ کی، اور اس میں بہت تفصیل کے ساتھ میں آپ کو انشاءاللہ وہ بہت تفصیل سے میں بیان کروں گا کہ کس کس کے اوپر کیا جرح کی گئی، اس کی حقیقت کیا تھی۔ وہ انشاءاللہ 4 لیکچرز ہوں گے، اس پہ اسکین پیجز میں ایڈ کر دوں گا پورے حوالوں کے ساتھ، تو وہ انشاءاللہ وہ کتاب کا کام دے گی انشاءاللہ پورا، تو اس کا تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا ابھی آپ کو۔ ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کی مصروفیت بھی ہے، آپ تھوڑا سا ظاہر سی بات ہے کہ آپ امپلائی ہیں، گھر کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، تو اور پھر کتاب بھی آپ ترتیب دے رہے ہیں، اس میں بھی آپ جی بزی ہیں، تو اسی لیے ہم نے جو ہے ہفتے میں ایک دن کا آپ سے ٹائم لیا ہے، اور جمعہ کے دن آپ کو چھٹی رہتی ہے، تو ہم ایسی کوئی ایک حدیث یا کوئی ایک واقعہ یا کوئی ایک ایسی بات ہم آپ کے سامنے، لیکن ہمارا موضوع اہل بیت ہی ہوگا، اہل بیت، ہم اہل بیت پر ہی بات کریں گے، ہم اہل بیت پر لگائے گئے اعتراضات کا جواب دیں گے۔ ہاں اگر کوئی مفتی صاحب، علامہ صاحب ہمیں الزام لگاتا ہو اور انہیں ہماری بات صحیح نہیں لگتی ہو، تو ہم ان سے گزارش کریں گے، مؤدبانہ گزارش کریں گے، آپ علماء ہیں، آپ نائبین رسول ہیں، یقیناً آپ کا مقام ہے، تو ہم آپ کو اپنے چینل میں دعوت دیں گے، آپ کو بلائیں گے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے اشکالات رکھیں، اپنے سوالات رکھیں، انشاءاللہ تعالی جہاں تک ہو سکے گا ہم آپ سے سوال کریں گے اور ان اشکالات کو بھی رفع کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم یہ بالکل نہیں چاہتے کہ آپس میں اختلاف ہو، آپس میں دوریاں ہوں، درست، ایک دوسرے کے ذہنوں کو پراگندہ کیا جائے، اور صرف اس بنیاد پر ہم صحابی والے ہیں، ہم اہل بیت والے ہیں، الحمدللہ بے ہم شک، اہل بیت بحمد اور صحابہ دونوں والے ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا بحمد کہ کسی ایک کا دامن پڑھ کر ہم جنت کی دہائی دیں، بلکہ بے دونوں شک نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم صلی اللہ کی علیہ وسلم۔ نسبتاً ہمارے سر اور آنکھوں پر ہے، ہر صحابی ہماری سر اور آنکھوں پر ہے، اور ایک اہل بیت کا بچہ بھی ہمارے سر اور آنکھوں پر ہے۔ اس لیے ہم کوئی اختلاف فی بات یہاں پہ نہیں کرتے، بلکہ ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں جو بیچ میں گورکھ دھندا جو ہو چکا ہے، اور کچھ علماء کو، نام نہاد علماء کو جو فتنے اور فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں اور آپس میں اختلاف پیدا کرتے ہیں، اور جب بات مولائیت کی آتی ہے، جب بات حضرت علی کی آتی ہے، جب بات خاندان نبوت کی آتی ہے، جب بات ذریات رسول کی آتی ہے، اس چیز کو بہت ہلکے میں لیتے ہیں، جب بات صحابہ کی آتی ہے تو اس کو بہت زور سے لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، صحابہ دیکھنے کی بنیاد پر صحابی ہوئے ہیں ایمان کے ساتھ، مگر اہل بیت صرف دیکھنے کی بنیاد پر اہل بیت نہیں بنے، ذریات رسول نہیں بنے، بلکہ ان کی رگوں سبحان میں اللہ، خون مصطفیٰ دوڑ رہا ہے۔ تو اس فرق کو صلی آپ کو سمجھنا پڑے گا، اور اس فرق کو
अपने दिमाग में आपको रखना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ पर हमसे कौन हक पे था, कौन बातिल पे था, किसी का नाम लेकर के, ये हम वो प्लेटफॉर्म नहीं बनाना चाहते। हमने शुरू से कह दिया कि हम सिर्फ ये प्लेटफॉर्म इस तौर पे हमने सजाया है कि हम अली के साथ हैं, आप किसके साथ हैं। जब हम ये कहते हैं कि अली के साथ हैं, इसका हरगिज ये मतलब नहीं होता कि हम सहाबी के साथ नहीं हैं। मतलब ये होता है अली हक के साथ थे, हक के साथ अली था, तो हम अली के साथ हैं। और हम अली के साथ कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि मुस्तफ़ा ने ये फरमा दिया कि अली से ही मोहब्बत करने वाला मोमिन है और अली से बुग़्ज़ करने वाला मुनाफिक है। और हमने तो एक हदीस पाक भी पढ़ी है, एक साहबी रसूल थे, मुझे नाम याद नहीं और मैं नाम ही बता दूंगा बाद में, मुझे नाम याद नहीं, एक जंग से वापस आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके ताल्लुक से कोई खबर हुई, काब बिन करके नाम है, तो खबर हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तुम्हारा अली के बारे में क्या ख्याल है। वो सहाबी थे, कहा तुम्हारा अली के बारे में क्या ख्याल है। कहा हुजूर मेरे दिल में अली से कुछ बुग़्ज़ है, मेरे दिल में अली से कुछ बुग़्ज़ है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपने दिल से अली का बुग़्ज़ निकाल दो, अपने दिल से अली का बुग़्ज़ निकाल दो, क्योंकि अली से वही मोहब्बत करता है जो मोमिन है और अली से मुनाफिक बुग़्ज़ रखता है। तो आप सोचिए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी रसूल थे, उनको एक जंग में कुछ जो तकसीम होता है माल गनीमत, उसमें हजरत अली को ने एक बांदी ले ली थी, उस पर कुछ एतराज हुआ था और उस एतराज की बुनियाद पर उनके दिल में कुछ बात होगी। हालांकि हम वो नहीं कह सकते, एक फितरतन वो बात कह सकते हैं हुई, मगर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इत्तला हुई, मैंने सुना है कि तुम्हारे दिल में अली के ताल्लुक से कुछ है। कहा वो सहाबी कितने सच्चे थे, इनकार नहीं किया, बात दिल की थी, क्योंकि वो जानते थे कि दिल की बात भी जिसके सामने जो पूछ रहा है वो दिल की बात भी जानता है। कहा हुजूर आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सच है। तो कहा अपने दिल से मेरे अली की बुग़्ज़ को निकाल दो। अली से मोमिन मोहब्बत करता है और मुनाफिक उससे बुग़्ज़ करता है। तो इसलिए ये स्टेज, ये प्लेटफॉर्म, ये अहले बैत का सजा हुआ। सहाबा की ताजीम करेंगे, और जब बात हम अली की करते हैं तो वाक़ईतन सहाबी ही की तारीफ होती है। हम सहाबी से अलग नहीं, सहाबी से दूर नहीं, कैसे जाएंगे सहाबी से। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशादात और कुरानी आयात, जिनके घोड़ों के कदमों से उठने वाली गर्द की कसम अल्लाह ने खाई हो, ऐसे सहाबा को हम छोड़ सकते हैं। ये जो बीच में कुछ लोग हैं दूरियां पैदा करते हैं, नाइंसाफी करते हैं, आपस में इख्तलाफ पैदा करते हैं, और हम उन इख्तलाफात को दूर करने की कोशिश करते हैं। और अगर वाक़ईतन किसी को इख्तलाफ है ज़ाती तौर पर, वो मुझसे राब्ता कायम करे, वो मुझसे पूछे कि आपका अकीदा क्या है, आपका मौक़िफ़ क्या है। तो यही कहूँगा जो बुजुर्गों से मुझे वर्से में मिला है वही मेरा अकीदा है, और उस अकीदे से पल्ला भर भी मैं इधर से उधर नहीं जा सकता, क्योंकि मेरा इल्म, मेरी अक्ल ये सब कुछ खता कर सकता है, मगर हमारे बुजुर्गों ने जो लिख दिया है, हम उनमें इख्तिलाफ के साथ बुजुर्गों ने जो लिख दिया है वो खता उसमें नहीं हो सकती। ये हमारा अकीदा। तो अब उसमें किसी एक बुजुर्ग का हवाला दे करके आप हमें परेशान नहीं करेंगे। मैं जब बुजुर्गों की बात करता हूँ तो उसमें भी अक्सरियत की बात करूंगा, उसमें भी एक जमहूर की बात करूंगा, उसमें भी सवादे आज़म की बात करूंगा। वरना तो आप इस पर भी कहेंगे भाई आपने तो ये वाज़े किया था, फलां बुजुर्ग ने तो ये लिखा है। नहीं, हम वहां भी अक्सरियत देखेंगे, हम वहां पर भी मशहूर देखेंगे, हम वहां पर भी उनके अपने ख्यालात को उन्होंने जो अपनी किताबों में लिखा उसको देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हाफिज वजाहत हुसैन हनफी साहब, ये आप आए और आपने बहुत हुस्न खूबी से हदीस के हवाले से जो बातें रखी हैं, मैं समझता हूँ कि ये जो
حدیث کا معاملے میں جو گفتگو ہے یقیناً بہت پیچیدہ ہے، یقیناً ایک دستگاہی گفتگو ہے، یقیناً یہ ایسی گفتگو نہیں ہے کہ جس میں سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کی صدائیں ہوں یا نعرے لگیں، مگر ہاں یہ وہ گفتگو ہے جو آپ کو بھی کام آئے گی، اور آپ اگر آگے تک اسے منتقل کرتے رہیں گے تو آپ کی نسلوں کو بھی کام آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ، وہ بھی ہمارا موضوع اہل بیت ہی ہوگا، اور اہل بیت پہ لگنے والے الزامات، یا وہ حدیث جسے صحیح ہے، حسن ہے، مگر اسے کسی نے موضوع کہہ دیا، یا کسی نے ضعیف کہہ دیا، یا کسی نے اس کے راوی کو غیر ثقہ کہہ دیا، تو ہم اس حدیث کو پرکھنے اور جانچنے کی کوشش کریں گے کیا وہ صحیح معنوں میں حسن ہے، صحیح ہے، موضوع ہے، ضعیف ہے۔ تو میں آپ تمام اپنے ناظرین سے انہی تمام الفاظ کے ساتھ، انہی تمام جملوں کے ساتھ میں الوداع کہتا ہوں، اور میں حافظ وجاہت حسین الحنفی کا بہت مشکور و ممنون ہوں کہ وہ اپنا قیمتی وقت میں دیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آپ رکیں گے؟ مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا. نغفر زلا نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا. رنگ عقیدہ رنگ عقیدہ رنگ عقیدہ رنگ عقیدہ رنگ عقیدہ۔ دیکھتے رہیے اپنا پسندیدہ چینل انٹرنیشنل سنی چینل۔